جی السلام علیکم آنریبل گیسٹ، میں آپ سب کو ایک بیٹر ٹوگیدر کے بہاف پہ ویلکم کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، جو آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ اور ابھی ہم لوگ فیس بک پہ لائیو ہیں اور آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ایک بیٹر ٹوگیدر کے پیج پہ جا کے۔ اور میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کے دن کے لیے۔ آج 25 دسمبر ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج دو بڑے ایونٹ جو ہیں وہ سیلیبریٹ کیے جا رہے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صبح بھی جیسے آپ لوگ نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے ملک میں کئی جگہ پہ توپوں کی سلامی دی گئی ہے۔ بہت جو ہے وہ اس دن کو منایا گیا ہے۔ بہت زیادہ ہم نے فیس بک پہ پوسٹ دیکھی ہیں اور بہت زیادہ لوگوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں آج جو ہے وہ کرسمس سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور 2.5 ارب سے زیادہ لوگ اس وقت جو ہیں وہ کرسمس منا رہے ہیں۔ اور نہ صرف 2.5 ارب لوگ بلکہ سارے ہی اس فیسٹیول میں جو ہے وہ شریک ہیں، اور جیزس کرائسٹ اور یسوع المسیح کی جو ولادت ہے اس کو منا رہے ہیں۔ تو آج کا دن ہمارے لیے کافی اچھا زبردست دن رہا، اور آج جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کا برتھ ڈے بھی ہے، تو اس حوالے سے ہم نے ضروری سمجھا کہ ایک ایسا سیشن رکھا جائے جس میں یہ ہے کہ ہم لوگ بھی سیکھ سکیں۔ آپ سب جو ایکٹیوسٹ ہیں یہاں پر اور اپنے فیلڈ میں بہت کام کر رہے ہیں، تو ہم لوگ آپ سے چاہیں گے کہ آپ سے ہم سیکھ سکیں، اور جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں وہ آج کی نشست میں ہم سب سے بہت ساری باتیں سیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا رول ہے جو ادا کر سکیں۔ میں تھوڑا سا ایک بیٹر ٹوگیدر کا انٹروڈکشن کراتا جاؤں کہ یہ ہماری کیمپین جو ہم نے سٹارٹ کی آج سے کوئی تقریباً 2-2.5 سال پہلے، جس میں ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا ہولوگرام بنایا، اور اس کے تھرو ہم ان کی جو باتیں تھیں جو کہ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے تھے، جو انہوں نے 11 اگست کی اسپیچ کی تھی اور جہاں پر انہوں نے ایک دوسرے سے مل کر رہنے کی بات کی تھی، پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کی تھی، ان ساری جو ان کی اپنی ذاتی اسپیچز تھیں، جو ان کے منہ کے الفاظ تھے، ان کو ہم نے اکٹھا کیا ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز سے، اور اس کے بعد ہم نے ان کا ایک ہولوگرام بنایا اور اس ساری اسپیچ کو جوڑ کے ایک اسپیچ تیار کی گئی جس میں وہ محبت کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، اور اس اسپیچ کو ہم ہولوگرافک ٹیکنالوجی کے تھرو ڈفرینٹ سٹیز میں لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پر ہم ہولوگرام کے تھرو وہ ساری اسپیچ چلاتے ہیں، جس سے بہت زیادہ چینج بھی آ رہا ہے، اور لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ہمیں یہ فیڈ بیک دیا کہ انہوں نے تو آج سے پہلے یہ باتیں نہیں سنی تھیں۔ تو یہ ہے کہ ہم اس طرح جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ایک بیٹر ٹوگیدر پہ بہت سارے ڈفرینٹ جو ایونٹس ہو چکے ہیں اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ وہاں سے اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا جو کام ہے وہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ آج ہمارے ساتھ پینل میں جو شخصیات شامل ہیں، جو آنریبل گیسٹ ہیں، میں ان کا تعارف ضرور کرواتا چلوں، اور اس کے بعد میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ اس سارے سیشن کو آگے بڑھا سکیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر حسین صاحب، جو کہ رائٹر ہیں، اینالسٹ ہیں، اور پالیسی ایڈوائزر ہیں، اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ ان کی بہت گہری نظر ہوتی ہے سوشل ایشوز پہ، اور یہ نیشنل انٹرنیشنلی جو ہے بہت زیادہ کام بھی کر رہے ہیں، اور ساری چیزوں کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سر آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج اس چھوٹے سے سیشن میں، جس سے ہم آپ سے سیکھنا چاہیں گے۔ آپ کے ایکسپیرینس کو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں، اور جو اسٹوڈنٹس اور جو ہم لوگ یہاں پر ہیں ہم آپ سے سیکھ سکیں۔ ان کے ساتھ ہمارے تھینک یو ساتھ ویری مچ دانش، بہت شکریہ۔ یو ویلکم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گل زارا، جو کہ فیمس سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، یہ بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، اور ڈفرینٹ ایشوز پہ بات کرتی ہی رہتی ہیں، اور ان کی بھی بہت زیادہ فالوونگ ہے۔ تو آپ کو بھی گل، میں بہت ایک بیٹر ٹوگیدر کے بہاف پہ آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ Thanks to you too, Danish, and thanks to Ek Better Together. ویلکم۔ ان کے ساتھ میں پریا چرمانی، جو کہ پریزیڈنٹ پاکستان ہندو یوتھ کاؤنسل، اس وقت ہمیں سندھ سے جوائن کر رہی ہیں۔ میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی آج ٹائم نکالا اپنے مصروف اسکیجول سے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ بھی فورس کنورژن اور ڈفرینٹ ایشوز پہ جو ہیں ویمن ایشوز پہ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں بہت زیادہ، اور سندھ میں کافی مشہور فیمس ہیں۔ اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا آج ہمارے لیے اور اس سیشن کے لیے آئی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ہم اس میں ابھی جو ہمارے ساتھ لاسٹ تو نہیں، ابھی تو ہمارے اور گیسٹ بھی جوائن کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار رام سنگھ، جو کہ فاؤنڈر ہیں سکھ سیوا سوسائٹی پاکستان کی، اور انہوں نے بھی آج ٹائم نکالا اپنے مصروف
کیجول میں سے, اور یہ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور یہ بھی کافی زیادہ سوشل ایشوز پہ نظر رکھتے ہیں, کافی زیادہ کام کر رہے ہیں. یہ بھی سندھ سے ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں. تو سردار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا آج ہمارے لیے اور آپ اس سیشن میں تشریف لائے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ دانش ڈینیل بھائی. تھینک یو. تو ابھی ہم جو ہیں فیس بک پہ لائیو ہو چکے ہیں اور آپ لوگ آئی تھنک کہ دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو میں سب سے پہلے یہ کوئی اتنی فارمل ڈسکشن تو نہیں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت اسٹارٹ کریں گے کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ ڈے کی بات ہو رہی ہے, ان کی جنم دن کی بات ہو رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ضرور ہم لوگ پہلے تو اپنا تھوڑی سی اس پہ بات کر سکیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کیا ویژن تھا کہ انہوں نے پاکستان بنایا, اور اتنی جو ان کے آخری دن تھے جو انہوں نے اس دنیا میں اس دھرتی پہ گزارے, اور وہ اتنے بیمار ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنی بیماری کا بھی بالکل خیال نہ کیا اور انہوں نے کسی کو پتہ بھی نہ لگنے دیا, اور انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی, اور اس کے بعد جا کے ہمیں ایک ملک, ایک وطن, الگ وطن پاکستان کے نام سے آج ملا, اور آج ہمیں 70 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں اس ملک میں. تو آپ سب کیا سمجھتے ہیں جناح صاحب کی کیا اسٹرگل تھی, کیا ویژن تھا؟ میں چاہوں گا ضرور آپ اس پہ تھوڑی سی بات کریں, پھر ہم اس پہ اور فردر ڈسکشن کریں گے. تھینک یو ویری مچ. جی کوئی بھی اسٹارٹ کرنا چاہے تو بالکل. عامر صاحب آپ ہی اسٹارٹ کر دیں اگر کائنڈلی. بہت شکریہ دانش, تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ دس ونڈرفل سیشن ہیئر. میرے خیال میں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سب کو آج ایک تو دو چیزوں کی میں چاہوں گا. ایک تو میری کرسمس, آج بہت اہم دن ہے پوری دنیا کے لیے, اور ساتھ ساتھ ہمارے فاؤنڈر آف نیشن قائد اعظم محمد علی جناح کا برتھ ڈے بھی ہے. تو سب کو بہت بہت مبارک ہو. ساتھ ساتھ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے, جب بھی ہم نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے ہر سال 25 دسمبر کو بات کرتے ہیں پاکستان کے بانی کے حوالے سے. تو تاریخی حقائق کچھ ایسے ہیں جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہے, خاص کر ہمارے نوجوانوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کیوں بنا تھا, اس کے کیا مقاصد تھے, اور اس کی جو آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشنز تھی وہ کیا تھی اور کیسے وجود میں آیا. تو اس کو اس کی ایک تاریخ, اس کا ایک تاریخی پس منظر موجود ہے. اس تاریخی پس منظر میں جانا, تھوڑی بہت میں اس تاریخی پس منظر میں جانے کی کوشش کروں گا. جب برطانیہ نے برصغیر پہ ایز اے کولونیل پاور جب قبضہ کیا, تو 1857 کے وار آف انڈیپینڈنس کے بعد باقاعدہ برطانوی راج قائم ہو گیا. تو برصغیر میں کوئی 565 جو ہے پرنسلی اسٹیٹ, 565 پرنسلی اسٹیٹس موجود تھی چھوٹی چھوٹی, اور ساتھ ساتھ پورا ایک برٹش انڈیا تھا. تو برٹش انڈیا میں دو طرح کے رولز آف گورننس انہوں نے استعمال کیے, موڈ آف گورننس تھے. ایک تو یہ تھا کہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھے جس کے اندر ان کے اپنے راجے اور راجواڑے تھے, وہاں پہ انہوں نے انڈائریکٹ رول کا نظام اپنایا, اور جہاں پر پرنسلی اسٹیٹ نہیں تھے, ڈائریکٹ جو انڈین سب کانٹیننٹ کا ایک مغل امپائر تھا, اس کا جو لاسٹ امپائر تھا بہادر شاہ ظفر, اس کو ڈسلوج کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک پورا مکمل تسلط قائم کر لیا. اور اسی دوران ہی جو کولونیل دور تھا, جو ریلیجس آئیڈینٹیٹیز کو پولیٹیکل آئیڈینٹیٹیز میں ٹرانسفارم کرنے کا جو سلسلہ رہا, وہ کولونیل دور میں شروع ہوا تھا. اس سے پہلے 1000 سال تک تمام جو برصغیر کے رہنے والے مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی, جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے وہ آپس میں صدیوں سے رہتے رہے تھے, اور ان کا اور آپس میں ایک انٹریکشن بھی موجود تھا. لیکن ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی, ریلیجن کو ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا گیا, وہ تھا برطانوی دور میں. تو ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کا تصور بھی اس کالونی, جہاں جہاں کالونیل پاورز گئی, انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک انسٹرومنٹ کو استعمال کیا. تو برصغیر کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ یہاں پر ایک ملٹی ایتھنک, ملٹی ریلیجس کمیونٹیز رہتی تھی, اور بہت سارے مذاہب کے, بہت سارے ایتھنک گروپس کے لوگ یہاں پر آباد تھے. ان سب کو ملا کے ایک ملک کا تصور, ایک نیشن ہوڈ کا تصور دینا ایک اہم تاریخی جو ہے وہ حقیقت بن سکتی تھی. لیکن چونکہ کالونیل دور نے اس پورے جو اس کی جو کوہیجن تھی, پولیٹیکل کوہیجن تھی, اس کو کافی نقصان پہنچایا. تو حالات ایسے پیدا ہو گئے جہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آئیڈیالوجیکل بنیادوں پہ یہ سب کانٹیننٹ کو تقسیم کیا جائے گا.
تو لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم جو علی گڑھ موومنٹ تھی، جس کے جو مسلم لیگ کے بننے کا عمل تھا یا پھر اس کے پیچھے جو تحریکیں موجود تھی، وہ تحریکیں اسینشلی سیکولر تھی، مذہبی نہیں تھی ان دیئر نیچر. سیکولر سے مراد یہ ہے کہ وہ تحریکیں ایسی تھی جو یہ چاہ رہی تھی کہ برصغیر میں تمام رہنے والوں کے لیے، چاہے ان کا کوئی بھی عقیدہ ہو، ان سب کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے. انڈین سول سروسز سے لے کے انڈین پبلک آفیسز سے لے کے ہر جگہ جہاں جہاں ریاست کی یا گورنمنٹ کی مشینری ہے، وہاں اور جگہوں پہ برابر اور مساوی حقوق حاصل ہوں. یہ تحریک بیسیکلی مساوی حقوق کے لیے شروع ہوئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے لوگوں کو مذہبی بنیادوں پہ تقسیم کرنے کے بجائے ان کو ملا کے ایک بہتر قسم کا نظام مرتب کیا جائے. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب کالونیل پاورز کمزور پڑ گئی، تو اس زمانے میں آپ نے دیکھا کہ 1937 میں برصغیر میں الیکشنز ہوئے. ان الیکشنز میں بھی مذہبی بنیادوں پہ نہیں، بلکہ لوگوں نے اپنے معاملات اور ایشوز کے بنیادوں پہ ووٹ کیا. اور ہم نے پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے اسپیچز سن 1941 میں، 1946 میں، 1947 کے جتنے بھی اسپیچز ہیں، ان کو اٹھا کے ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ول ناٹ بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. یہ ایک مذہبی ملک نہیں ہوگا، بلکہ ایک جدید قسم کا قومی ریاست کا تصور اس کے ذہن میں تھا. ایک ایسی قومی ریاست جس میں تمام مذہبوں کو اپنے اپنے عقائد کو پریکٹس کرنے کی آزادی ہوگی، جہاں پہ اظہار رائے کی آزادی ہوگی. یہاں پہ جو بھی پاکستانی ہوگا اس کی پاکستانیت کا دار و مدار اس کی شہریت پہ ہوگا، اس کے مذہب پہ نہیں ہوگا. تو یہ جو شہریت کا تصور تھا، سٹیزن شپ کا، وہ محمد علی جناح کے تمام سپیچز میں، ایون اپریل 1947 کے سپیچ میں بھی وہ اس بات پہ زور دیتے رہے. تو پاکستان بننے کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ برصغیر میں جس طرح انگریزوں نے مذہبی بنیادوں پہ فسادات کروائے، کمیونل پولیٹکس کو انہوں نے ہوا دی، اس صورتحال میں مشکل ہو گیا تھا کہ ایک سیکولر انڈیا قائم رہتا. تو انہوں نے کہا کہ چلے اگر اس کا ایک حل یہ نکالتے ہیں کہ دو ممالک بن جائیں گے، لیکن دونوں ممالک کے بنیادی اصول جو ہے پھر وہی ہوں گے کہ وہاں پر رہنے والے لوگ، چاہے اقلیتیں ہوں، چاہے کسی بھی اس پہ نظام میں ہوں، ان سب کو برابر کے ایک شہری کا درجہ ہوگا. اور شہری کا درجہ یہ ہوتا کہ ریاست اور شہری کے بیچ میں ایک عمرانی معاہدہ ہوگا. اس عمرانی معاہدے یا یہ سوشل کانٹریکٹ کے تھرو یہ نظام چلے گا، جس کی بنیاد جدید جمہوریت پہ ہے. تو لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تو بہت کلیئر اور واضح تھا. اور بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو بہت ساری جو مذہبی پارٹیاں تھیں انہوں نے پاکستان کی مخالفت بھی کی تھی. مثلا مولانا محمد حسین مدنی جو جمعیت علماء ہند کے سربراہ تھے، انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی. اسی طرح مولانا مودودی صاحب تھے، وہ خود بھی شروع میں پاکستان کے قیام کے مخالفت میں تھے. تو لہٰذا وہ ان کو پتا تھا کہ جناح اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک سیکولر اور ایک جدید جمہوری نظام کی بات کرنے والی لیڈرشپ ہے. تو پاکستان کی بنیادیں اس حوالے سے دیکھیں تو ایک ملٹی کلچر، ایک پلورلسٹک پولیٹیکل سسٹم والا کلچر انٹروڈیوس کرانا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جناح صاحب زیادہ زندہ نہیں رہے. پاکستان بننے کے بعد ایک سال کے بعد سپٹمبر میں 1948 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک کے اندر جو جمہوری ادارے مضبوط کرنے کا عمل تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جمہوری اداروں کو جب تک مضبوط نہیں کریں گے تو سیکولر اور ڈیموکریٹک ویلیوز وہاں پہ پنپ نہیں سکتی. تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جی تھینک یو ویری مچ عامر صاحب. ابھی یہ ہے کہ آنریبل ہمارے ایک اور گیسٹ نے ہمیں جوائن کیے، کامی سیٹ نے، جو کہ پاکستان کی پہلی ٹرانس ماڈل ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بہت کام کر رہی ہیں، جانی مانی شخصیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. تو میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں ایک بیٹر ٹوگیدر کے بہاف پہ. کامی کہ آپ نے جوائن کی ہے ہمیں، اور ہم اس وقت ڈسکس یہ کر رہے تھے کیونکہ آج 25 دسمبر ہے، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ دو بڑے تہوار جو ہیں وہ منائے جا رہے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان سے باہر بھی آج کرسمس بھی پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی برتھ ڈے بھی آج منائی جا رہی ہے. تو ہم ڈسکشن کا ہمارا آغاز یہ ہوا تھا کہ ہم جاننا چاہ رہے تھے اور دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ملک بنا دیا، 70 سال گزر گئے،
تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا سوچا تھا, کیا سوچ کے ایک نئے ملک کی بنیاد رکھی تھی, اور آپ کے اس پہ ویوز میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس کی بات کریں, اور ہم پھر دیکھیں گے کہ آج جب 70 سال گزر گئے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کے جو وعدے تھے وہ کتنے جو ہیں وہ آج پورے ہوئے, اور آج کا پاکستان ہم کیسے دیکھتے ہیں. تو کامی میں ضرور چاہوں گا آپ بھی اپنا انپٹ اس میں دیں. جی آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ آئی تھنک ان کو میری آواز نہیں آ رہی. گل میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس میں کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور آپ ایڈ کر سکتی ہیں پلیز. جی شور, تھینک یو ویری مچ دانش. سب سے پہلے تو سب لوگوں کو میری کرسمس, اور قائد اعظم کی برتھ ڈے بھی ہے تو اس کی بھی مبارکباد. اور سیکنڈلی تھینکس ٹو یو گائز لائک ایک بیٹر ٹوگیدر. میرے خیال میں کہ آج کے دن اسپیشلی 2020 جب ہم سبھی ایک بہت ہی انسرٹن سچویشن سے گزر رہے ہیں, اس میں آئی تھنک قائد اعظم کو ان کی برتھ ڈے پر دس از سچ اے ونڈرفل گفٹ, بہت اچھا تحفہ ہے جو آپ لوگوں نے مختلف کمیونٹیز جو پاکستان میں ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. اور اس سوال کو جو بہت اہم سوال ہے اور بار بار کیا جانا چاہیے کہ قائد اعظم دا فاؤنڈر آف پاکستان, ان کا ویژن بیسیکلی کیا تھا. تو آئی ٹرائی ٹو کیپ اٹ شارٹ بیکاز عامر حسین صاحب نے کافی ڈیٹیل میں بات کر لی ہے. ایک اسٹیپ اس سے پہلے جانا چاہوں گی اس سوال کے جواب پر ڈائریکٹلی آنے کے بجائے کہ قائد اعظم کا ویژن کیا تھا. اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا وہ کیوں تھا. آئی فیل جو قائد اعظم کا ویژن تھا, جو انہوں نے بار بار فار ایگزامپل 11 اگست کو دستور ساز اسمبلی کے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر قائد اعظم بار بار اپنی زندگی میں پاکستان بننے کے بعد بھی, اسے پہلے بھی, وہ غیر مسلم اقلیتوں کے لیے مائنورٹی کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے, ان کو سٹیزنز کے لفظ سے پکارا کرتے تھے. تو مختلف موقعوں پر قائد اعظم نے بڑا کلیئرلی بتا دیا تھا کہ وہ پاکستان کو کس طرح کی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں, جہاں پر اقلیتوں کو آزادانہ اپنی عبادت کرنے کی آزادی ہوگی, ایک جائز حد تک آزادی ہوگی, جو بار بار وہ مینشن کرتے رہے. تو بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں کہ ان کا ویژن کیا تھا. اس سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ویژن تھا کیوں. میرے خیال میں قائد اعظم ہی واز سچ اے گریٹ ویژنری. وہ پاکستان کی جو فارمیشن ہے وچ از دا جیوگرافیکل فارمیشن, پاکستان کی جو جغرافیائی حدود ہے, قائد اعظم کی نظر اس پہ بہت گہری تھی. اور قائد اعظم یہ دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ جو خطہ پاکستان ہے وہ اس میں جہاں ایک طرف بادشاہی مسجد ہے, وہاں دوسری طرف بابا گرو نانک کے پنجے کی مہر بھی موجود ہے حسن ابدال میں. وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف جہاں پر مثلا مسلم حکمرانوں کے بنائے ہوئے مقبرے ہیں, بڑی بڑی مساجد ہیں, وہاں دوسری طرف پاکستان میں موئن جداڑو, ہڑپا جیسی تہذیبیں ہیں, وہاں گندھارا جیسی تہذیب ہے, یہاں پہ بدھا کے مجسمے ہیں. تو قائد اعظم اس چیز کو دیکھ رہے تھے, ویژن کر رہے تھے, سمجھ رہے تھے کہ پاکستان مختلف ثقافتوں کا, تہذیبوں کا, مذہبی عقیدوں کا ایسا رنگا رنگ ایسے ایک گلدستہ, ایسا بوکے ہے. اور قائد اعظم اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ مختلف جس ایک کسی سوسائٹی کا پلورلسٹک ہونا, یعنی ایسی سوسائٹی جہاں پر مختلف کلچرل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, مختلف ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, ان لوگوں کا انکلوڈ کیے جانا, یعنی قومی یکجہتی کا جو سیاسی فلسفہ تھا قائد اعظم کی نظر میں وہ بہت کلیئر تھا. اور قائد اعظم کی نظر تھی کہ پاکستان کی جو فارمیشن ہے, جو جغرافیکل فارمیشن ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اقلیتوں کو ملک کی کمزوری نہ سمجھا جائے بلکہ ان کو طاقت بنایا جائے, ان کو ہر لیول پر نمائندگی دی جائے. تو قائد اعظم اسی سوچ کے تحت مختلف موقعوں پر بیٹ ان کی دستور ساز اسمبلی ہے, قائد اعظم کے اے ڈی سی ہیں کیپٹن حسن گل, ان کی کتاب میری نظر سے گزری تھی, انہوں نے بھی اس چیز کا مینشن کیا کہ قائد اعظم کی جو قائد اعظم کا پاکستان تھا, جس کی عمر شاید پاکستان بننے کے بعد 11 سال تک رہی, اس کے بعد جو اب پاکستان آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ وڈیروں کا پاکستان ہے, وہ جرنیلوں کا پاکستان ہے, وہ مذہبی شدت پسندوں کا پاکستان ہے. تو جو قائد اعظم جس 13 ماہ کے مختصر عرصے میں جو گورنر جنرل رہے, قائد اعظم اپنی تقریروں کے ذریعے, قائد اعظم اپنے ایکشنز کے ذریعے وہ بار بار یہ بتاتے رہے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگا کہ جس میں فار ایگزامپل مسلم لیگ کے لیے بھی اگر دیکھیں تو قائد اعظم کا ویژن مسلم لیگ کے لیے بھی یہ تھا کہ اس میں تمام اقلیتوں کو نمائندگی حاصل ہوگی. اس کو یہ کسی ایک مذہبی فرقے کی ریپرزینٹیٹیو نہیں بنے گی. تو قائد اعظم ڈے ون سے کلیئر تھے کہ مذہب کا ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا, کوئی ایک مخصوص فرقہ, کوئی ایک مخصوص مذہب وہ ریاست کو ڈائریکٹ نہیں کرے گا. پھر جس طرح ابھی عامر حسین صاحب نے کہا, اسی میں ایک اور ایگزامپل ایڈ کروں گی کہ آج جو پاکستان بنا یہ قائد اعظم کی زندگی سے ہی بننا شروع ہو گیا تھا. جیسے مولانا شبیر عثمانی, انہوں نے بھی
کہنا شروع کر دیا تھا. جیسے انہوں نے بڑی مخالفت کی تھی کہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ کسی قانون ساز اسمبلی کا یا کسی پالیسی ساز ادارے کا حصہ نہیں بنے گا, وہ کسی مین پوزیشن پر نہیں آئے گا. تو قائد اعظم کا ویژن بہت کلیئر تھا, ویژن کیوں تھا وہ بھی بہت کلیئر تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا, آئی ہوپ کہ ہم اس پہ بھی مزید آج کے سیشن میں بات کریں گے. I'll give an opportunity for other speakers to speak about it. پھر ہم slowly and gradually جا سکتے ہیں کہ آج کا پاکستان کیسا ہے اور قائد اعظم کا ویژن مٹیریلائز کیوں نہیں ہو سکا. اس کے بہت سارے عوامل ہیں. جی تھینک یو ویری مچ گل, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں چاہوں گا سردار صاحب آپ بھی اپنا انپٹ ضرور دے سکتے ہیں, آپ ضرور بات کریں, کیونکہ گل نے بھی ایک طرف اشارہ کیا ہے اور انہوں نے گرو نانک جی کا بھی ذکر کر دیا, تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں تمام دیکھنے والوں کو آج کرسمس کی بہت بہت شبھ کامنائیں اور بدھائیاں دیتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دیکھنے والوں کو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے برتھ ڈے کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیں جی, پاکستان ایسا خطہ ہے جغرافیکل لیول پہ بھی اور مذہبی رنگ و نسل کے حساب سے بھی, اور یہ جو خطہ ہے یہ بڑا خوشحال خطہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, بابا گرو نانک کی مہربانی ہے, اور بڑے جو ہمارے عقیدے کے مطابق جو درگاہ کے ولی ہیں, بزرگ ہیں, ان کی مہربانی ہے, یہ ان کی قربانی ہے, اور ان شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ہمیں یہ پاکستان ملا ہے. تو جو قائد اعظم کا ویژن تھا کہ آپ کا مطلب کہ کوئی بھی مذہب جیسے سیاست سے یا ریاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, آپ آزاد ہیں اور آپ آزاد رہیں, تو وہی ویژن ابھی اس پہ چل رہے ہیں. جیسے ابھی کرتارپور کا جیسے کوریڈور کھلا ہے, تو وہ سب کے لیے کھلا ہے, وہ ہندو بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں, سکھ بھی جا سکتے ہیں, عیسائی بھی جا سکتے ہیں, سب کے لیے بابا گرو نانک کا دروازہ کھلا ہے. اور ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے بینگ اے سکھ. تو بابا گرو نانک کا جو جنم استھان ہے, جائے پیدائش ہے, وہ بھی ننکانہ صاحب پاکستان میں, اور ان کی آخری آرام گاہ جو ہے وہ کرتارپور صاحب نارووال میں موجود ہے. اس کے بعد جو بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے ٹریول کیا ہے زندگی میں, تو وہ جو ان کے مقامات قدیمی استان جو ہیں وہ بھی اس پاکستان میں موجود ہیں. تو ہمارے لیے یہ پاکستان بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو قائد اعظم کا ہی ویژن ہے یہ, جیسے کرتارپور کا ہے, یا جیسے اور ادر مینورٹیز جو ہمارے ہیں. ہاں البتہ تھوڑا بہت کچھ ہو بھی جاتا ہے, پر پھر بھی جو کہ ویژن ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا, اس پہ ہم قائم اور دائم ہیں, اور یہ جو خطہ ہے آگے بھی اس پہ قائم اور دائم رہے گا. اور ہم اقلیتی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے, ہم اپنے آپ کو اس کنٹری کا باسی سمجھتے ہیں, اس کنٹری کا حصے دار سمجھتے ہیں, اور اس کنٹری کے ہم مالک ہیں. ہم گرین پاسپورٹ ہولڈر ہیں, ہمارا حق ہے, تو ہم اس گرین پاسپورٹ اور گرین جھنڈے میں جو ہمارا رنگ دیا ہوا ہے سفید, جو ہمیں مینارٹیز کے لیے دیا گیا ہے, تو اس میں بھی یہ چیز ہے کہ یہ ہمارا جھنڈا یہ صرف کسی مسلمان ریاست یا کسی اور کا جھنڈا نہیں, اس میں ہمارا بھی کلر موجود ہے, اس میں ہمارے بھی شہیدوں کے خون شامل ہیں, اور اس دھرتی پہ جو ہے کہ ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اور ادر کسی کا پاکستانی کسی کا بھی ہے, اتنا ہمارا بھی. جی تھینک یو ویری مچ سردار صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور مجھے جو آپ کی بات سے ہی سمجھ آئی ہے کہ آپ شاید اس طرف اشارہ کریں کہ جو وعدہ کیا گیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا, جو ویژن تھا مائنورٹیز کے لیے, آپ کو وہ پاکستان میں دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ کرتارپور کوریڈور کھولا گیا اور اس طرح کے بالکل دیگر جو. بالکل بالکل. جی تھینک یو ویری مچ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. پریا میں چاہوں گا کہ آپ بھی ضرور, کیونکہ آپ ایکٹیوسٹ ہیں, آپ آن گراؤنڈ کام کر رہی ہوتی ہیں, آپ بہت زیادہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو میں چاہوں گا آپ بھی ضرور اس میں اپنا انپٹ دیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا کیا ویژن تھا, اور آج آپ کس طرح سے ان کے ویژن کو دیکھتی ہیں. اگر ہم قائد اعظم کی لاسٹ اسپیچ کو دیکھیں جو انہوں نے کہی ہے کہ یو آر فری ٹو گو یور ٹیمپل یور ماسک, تو وہاں سے بالکل کلیئر ہے کہ قائد اعظم نے تو ہمیں پورا حق دیا ہے کہ آپ کسی بھی خطے سے ہیں, کوئی بھی آپ کا ریلیجن ہے, کوئی بھی ریس ہے, آپ پاکستان میں بالکل سیکیور ہیں, آپ کو ہر پروٹیکشن دی جائے گی. اور قائد اعظم کا ویژن یہاں سے بالکل کلیئر ہے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ریلیجس مائنڈ سیٹ نہیں ہے. وہ تو چاہتے تھے, وہ اسٹارٹ سے ایک یونٹی مین تھے, انہوں نے تو کبھی ڈویژن کی بات ہی نہیں کی تھی جب ہم اسٹارٹ میں دیکھیں.
बट जब उन्होंने इलेक्शन देखे 1937 के जिसमें कांग्रेस की हुकूमत आई, उन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को ट्रीट किया है, उसके बाद कायद-ए-आज़म का विजन चेंज हुआ है कि हमें एक ऐसी रियासत चाहिए जहाँ पे हम फ्री हों, फ्रीली अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस करें। और ये फ्री माइंड सेट वो हिंदूज के लिए भी चाहते थे और वो मुसलमानों के लिए भी चाहते थे। और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ सरदार साहब के इस एग्जाम्पल से कि कायद-ए-आज़म का विजन बिल्कुल क्लियर है, जो आज इमरान खान ने हमें गिफ्ट दिया है करतारपुर कॉरिडोर के नाम पे। और ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े, मतलब इमरान खान की जो पॉलिसी है करतारपुर कॉरिडोर वाली, वो बिल्कुल कायद-ए-आज़म के विजन के नाम पर है और क्लियर कर देती है हमें कि यही था कायद-ए-आज़म का विजन। और अगर हम एक अपोजिट साइड भी देखें कि समहाउ एक ऐसी भी पॉलिसीज हैं जो कायद-ए-आज़म के विजन के बिल्कुल खिलाफ हैं। जैसे यहाँ पे माइनॉरिटीज को वो राइट्स नहीं दिए जा रहे जिस राइट्स की कायद-ए-आज़म ने बात की थी कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स। अगर हम आज टेम्पल पे जाते हैं तो वहाँ पे भी हम उतनी उस कदर सेफ नहीं है जिस कदर कायद-ए-आज़म ने हमें प्रॉमिस किया था। तो देखा जाए कि दोनों बातें हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा अडॉप्ट है उनका विजन अब यहाँ पर, बिल्कुल डिफरेंट भी है और समहाउ कुछ लोगों ने अडॉप्ट भी किया है। जी थैंक यू। तो मुझे जो समझ आई है, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था माइनॉरिटी से रिलेटेड, उसमें ये है कि कुछ हद तक उसको पूरा किया जा रहा है। उस विजन को हमें आज हमें नज़र आ रहा है वो विजन, और कुछ जो है उस पे बिल्कुल उसको साइडलाइन किया जा रहा है। तो क्या आप सबके साथ मेरा ये सवाल है, जितने भी हमारे इस वक्त गेस्ट हैं, और मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने बात की तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि आज का जो पाकिस्तान है, आप क्या समझते हैं कि जो कायद-ए-आज़म का विजन था, वो आप उस सारी विजन को, उन सारी चीज़ों को आज के पाकिस्तान में देखते हैं? आज के पाकिस्तान में वो आज़ादी, वो सब कुछ हासिल है जो कि माइनॉरिटी से वादा किया गया था? आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? जी आई थिंक कामी आ गई हैं हमारे साथ, उन्होंने जॉइन कर लिया है दोबारा, तो मैं आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगा कि ज़रूर आप इस पे बात करें, और आप क्या समझती हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का क्या विजन था, और आज जबकि 70 से ज़्यादा साल गुजर गए, तो आप कैसे पाकिस्तान को देखती हैं? देखिए, जब हम विजन की बात करते हैं और हम जब किसी मुल्क की बात करते हैं, तो और कायद-ए-आज़म का जो विजन था वो और आजकल जब लोग माइनॉरिटी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो शायद वो अल्फाज भी काफ़ी दुख देता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल माइनॉरिटी नहीं कहना चाहिए, बिकॉज मैं खुद तंग आ गई कि जब लोग हमें कहते हैं कि आप लोग माइनॉरिटी में हैं, आप लोग जेंडर माइनॉरिटी के लोग हैं, आप लोग ट्रांसजेंडर हैं। सो बेसिकली मकसद क्या है लोगों का, मुझे इसके पीछे वो बात समझ नहीं आती, पर मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं और ये जिन्ना का बनाया हुआ पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान के अंदर मतलब तमाम लोगों को जीने का हक है ना। बात तो सिर्फ ये है, और जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, जब हम बात करते हैं कि हर शहरी को हक है कि वो अच्छे से जिए, उसको तालीम भी मिले, उसको एजुकेशन प्रॉपर तरीके से, एम्प्लॉयमेंट हो, हर चीज़ हो, बट कहीं ना कहीं हम मार खा जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद पहले अपना इंसान का पूरा किसी दूसरे फिट करेंगे, बट जो विजन था आई थिंक वो कहीं और किसी और तरफ मोड़ दिया गया है। हम तमाम लोगों को मजहबी बुनियाद पर बांट दिया गया है, और मजहब के साथ साथ फिरकावारियत बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ जिनसी, जिस्मानी, ज़हनी तौर पर हमें मफलूज करा जा रहा है कि हम लड़ें, एक दूसरे को मारें, और इस हद तक चले जाएं कि ये भी ना देख पाएँ कि इंसानियत मौजूद है भी या नहीं है। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, और मैं दुनिया भर में पाकिस्तान का एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती रही हूँ लोगों को कि पाकिस्तान में हमारे जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, और हम जैसे लोगों को भी फौकियत हासिल है। बट जब हम मेन स्ट्रीम में देखते हैं, जब हम अपनी गली मोहल्लों में देखते हैं, तो दुख होता है कि जब लोग आपको पूरे तरीके से आपके साथ डील करते हैं, या आपको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, या आपको तंज करते हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने राइट के बारे में, दूसरों के राइट के बारे में बात करें। हर उस शहरी का हक है जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है या पैदा ना भी हुआ हो, अगर वो किसी और मुल्क से भी आया है, तो ये मेरा ख्याल है कि हम तमाम लोगों का हक है कि हम अपने हकूक की वजह से किसी दूसरे का हकूक ना मारा जाए, और उसी के साथ साथ हम जब इक्वल सिटीजन, इक्वल राइट और
قائد اعظم جو کہہ کے گئے ہیں یونٹی اسٹینڈ ان ڈسپلن کی بات جب ہم کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب ہم بہت دور ہو چکے ہیں ان تمام چیزوں سے. اس شاید کتابوں کی حد تک تو ہے بٹ اس کے باہر نہیں دکھتی یہ چیزیں انفارچونیٹلی. جی تو ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن میرے مائنڈ میں کوشچن یہ آ رہا تھا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تو بہت ساری مائنورٹی سے لوگ بھی تھے, اور سکھس بھی تھے, اس میں ہندو بھی تھے, اور دوسری مائنورٹیز جنرل مائنورٹی سے, اور ساری مائنورٹیز سے لوگ ان کے ساتھ تھے. تو پھر ایسا کیا ہو گیا اتنے سالوں میں کہ نفرت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آج ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہوتے, اور آج کا پاکستان بالکل ہی مختلف ہو گیا. تو میں چاہوں گا ضرور عامر صاحب آپ اگر اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں تو. بہت شکریہ دانش. تمام پارٹیسپینٹس کے ویوز بڑے انریچنگ اور انلائٹننگ ہے. آئی تھنک آج کا ہمارا چیلنج نا بڑا ملٹی فولڈ چیلنج ہے. پاکستان ایک جمہوری جدید نظام کے طور پہ, سیاسی نظام کے طور پہ ایوالو نہیں ہو پایا. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں, پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیشن سٹیٹ یا کوئی ریاست کا وجود عمل میں آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری سٹرگل, ایک پوری تحریک ہوتی ہے. اس تحریک کے نتیجے میں ایک نیا ریاست کا تصور سامنے آتا ہے جس میں تمام لوگ اس کی پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پاکستان کے کیس میں بھی جیسے آپ نے فرمایا, جب انیشل فیز آف پاکستان تھا اس میں بہت سارے مائنورٹیز موجود تھے جو قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے تھے, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جناح کی لیڈرشپ میں یا علی گڑھ موومنٹ کی جو بنیاد تھی وہ ایک بہتر ماڈریٹ اور ڈیموکریٹک پاکستان کا خواب تھا جو چکنا چور ہو گیا. اب پاکستان کے اندر جو اداروں کی آپس کا جو ریاست کے اداروں کا توازن ہے وہ برقرار نہیں رہ سکا, اور آئین پاکستان 1973 میں جب ڈرافٹ کیا گیا تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ آئین کے مختلف آرٹیکلز موجود ہیں. ان آرٹیکلز کے اندر آرٹیکل نمبر 8 سے لے کے آرٹیکل نمبر 28 تک بنیادی انسانی حقوق کے معاملے پہ بحث کی گئی ہے, اور مختلف شق یا مختلف اس کے پروویژنز موجود ہیں جہاں پہ رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ہے, رائٹ آف ایسوسیشن بھی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے. تمام لوگوں کو شہریت کا تصور, پاکستان کے تمام رہنے والے چاہے جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہو ان سب کو شہری, برابر شہری تصور کیا جائے. یہ تمام کانسٹیٹیوشنلی موجود ہیں. لیکن جب ہم خود کانسٹیٹیوشن کا رسپیکٹ نہ کریں, اسی کانسٹیٹیوشن کو ہم ٹاپل کریں, اسی کانسٹیٹیوشن کی تکریم نہ کریں, تو پھر ظاہر بات ہے ایک ایسا ملک نہیں بن سکتا جس کی جڑیں جمہوریت میں ہوں, اور جو ایک ٹالرنٹ اور پلورلسٹک اور انکلوسیو پاکستان جس کی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. اور پوری دنیا میں دیکھیں جو ترقی اور تہذیب کی بنیادی وجہ جمہوریت ہی ہے, جہاں پر تمام لوگوں کو یہ احساس و شمولیت ہو کہ وہ ایک ریاستی نظام کا حصہ ہیں اور وہ اس کے کنٹریبیوٹرز ہیں. لیکن جن معاشروں میں لوگوں کو ایکسکلوڈ کیا جائے ان کی فیتھ کی بنیاد پہ, ان کی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ یا کسی اور وجہ سے, تو وہاں پر انکلوسیو معاشرے نہیں بن سکتے اور وہاں ترقی کا عمل رک جاتا ہے. پاکستان 1947 کے بعد آپ دیکھیں 1960 تک پاکستان دنیا کے چند ممالک میں تھا جو گرو کرتے تھے, جہاں پر معاشی نمو یا اکنامک گروتھ کی شرح بہت زیادہ تھی. پاکستان نے ساؤتھ کوریا کو بھی سپورٹ کیا 1960s میں. پاکستان میں حیرت ہوگی ہمارے نوجوانوں کو, جرمنی کو اس وقت پاکستان نے امداد دی تھی. پاکستان کی یہ صورتحال تھی. پاکستان واز اے تھرائیونگ نیشن. لیکن کیا ہوا کہ ہم نے وہ تمام ادارے, وہ جمہوری ادارے جو وائی نیشن فیل, ایک مشہور بک ہے جس میں یہ ڈسکشن کی گئی ہے کہ قومیں کیوں فیل ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن قوموں نے اپنے ادارے مضبوط نہیں کیے, انسٹیٹیوشنز آف ریپرزنٹیشن جہاں مضبوط نہیں ہوں گے, وہ انپلوژن کا شکار ہوتے ہیں, یعنی اندر سے وہ آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان آج جو پاکستان ہے آج کا اور 1960s کے پاکستان کا آپ کمپیئر کرائیں تو آج ہماری جی ڈی پی بنگلہ دیش سے بھی چھوٹی ہو گئی ہے, ہمارے ایکسپورٹ بنگلہ دیش سے آدھے رہ گئے ہیں, ہمارے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم 145 یعنی لیسٹ ڈیولپ کنٹریز کے سب میں شامل ہو چکے ہیں. سب سہارن افریقن کنٹریز کے رینک میں ہم آ چکے ہیں. جینڈر ایکویٹی پہ ہم سیکنڈ لاسٹ ہیں پوری دنیا میں. یمن اور ہمارا ایک
رینک بنتا آخر میں. اچھا اسی طرح اگر آپ دیکھیں تعلیم کے میدان میں دنیا کے 500 یونیورسٹیز میں ہمارا کوئی اکیڈمک انسٹیٹیوشن اس میں شامل نہیں ہے. تو ہم تعلیم پہ اپنے جی ڈی پی کا ہارڈلی 2.5% خرچ کرتے ہیں, اور وہ بھی ہم خرچ کرتے ہیں برک اینڈ موٹرز پہ, کوالٹی ایجوکیشن پہ اور لرننگ آؤٹ کمس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا. ہم جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے ایسے نظام کی متلاشی ہیں جہاں پر لوگوں کو مشاورت اور سینس آف پارٹیسپیشن دینے کے بجائے لوگوں کو کنٹرول کرنے اور ڈنڈے کے زور پہ معاشرے کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس طرح کے معاشروں میں پھر جمہوری اقدار نہیں پنپ سکتے. اس طرح کے معاشرے میں شہریت کا تصور جو ہے وہ ابھر کے سامنے نہیں آ سکتا. ہمارے یہاں آج کوئی شہری نہیں ہے, یا ہم پٹھان ہیں, یا ہم پنجابی ہیں, یا ہم مہاجر ہیں, بلوچ ہیں, عیسائی ہیں, مسلم ہیں, سکھ ہیں, پتہ نہیں بلا بلا احمدی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہم ایک شہری نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے نیشن بلڈنگ کا جو پروجیکٹ تھا, یعنی the project of nation building has been an unfinished business in Pakistan. دیکھیں جس آئیڈیالوجی کی محمد علی جناح قائد اعظم بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ جب تک شہریت کا تصور مضبوط نہیں ہوگا تو پاکستان کی انٹیگریشن کے لیے خطرہ ہے. اور 1971 میں ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے لوگوں کو ڈسکرمنیٹ کیا اتنے ایتھنک بنیادوں پہ تو پاکستان 2 لخت ہو گیا. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کوئی سبق نہیں سیکھا. آج بھی ہم نے ایک کوہیزو نیشنل پروجیکٹ کی بنیاد نہیں رکھی. آج بھی ہم اسی طرح تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے, وہ یہ ہے کہ ہم آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ خدا را جمہوریت کو, ڈیموکریسی کو مضبوط ہونے دیں. تمام ادارے اپنے اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا سیکھیں. جس ادارے کا جو کام ہے جو پوری دنیا میں ہوتا ہے, ہر ادارے کا, ریاست کے جو مین ادارے ان کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں, وہ کام اپنے وہ جو ڈومین ہے اس سے باہر نہ نکلیں, تو تب ایک بیلنس اور متوازن معاشرہ قائم ہوگا, تب لوگوں کی عزت ہوگی. ہمارے ملک کے اندر غربت اس وقت دنیا کے چند ایسے ممالک میں ہم شامل ہو گئے جہاں بڑی تیزی سے غربت بڑھ رہی ہے. ان امپلائمنٹ پچھلے 2 سال میں 8 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. پچھلے 2 سال میں کوئی 2.5 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں. پچھلے 2-2.5-3 سال کے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جو وعدے کیے گئے تھے ایک بہتر پاکستان کے, بالکل اس کا الٹا کام ہوا ہے. بے روزگاری, ان امپلائمنٹ, انفلیشن بڑھ گیا. لیکن یہ پچھلے 2.5 سال کا معاملہ نہیں ہے, یہ پچھلے 73 ایئرس میں ہم نے یہی کیا ہے. جب بھی ہم نے اقتدار سنبھالا ہمارے حکمرانوں نے وعدے کر کے آئے, وعدے کرنے کے عوام کے ساتھ وعدہ وفا کرنے کے بجائے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایزی میرج کو اپنا گول سمجھا. اور اس ایزی میرج کا مسئلہ یہ ہوا کہ آج نہ وہ پبلک کے اندر وہ مشہور ہیں, نہ وہ لوگوں کی آواز بن سکتے ہیں, اور نہ ہی وہ لوگوں کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. جب تک آپ لوگوں کو آپ کی آواز بن کے پورے عوام کو اس کے ساتھ عوامی مسائل کو جوڑتے ہوئے سیاسی عمل کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو جینوئن ڈیموکریسی کبھی اس ملک میں نہیں آئے گی. اس ملک کا ایک ہی حل ہے کہ تمام ادارے اپنے قیود میں رہیں اور جمہوریت کو مضبوط ہونے دیں. یہ پوری دنیا کا حل ہے. جہاں جہاں جمہوریتیں مضبوط ہیں وہاں ترقی بھی ہوئی ہے, وہاں معاشی ترقی بھی ہوئی ہے, وہاں اکنامک پراسپیرٹی بھی آئی ہے, اور وہ معاشرے بدل بھی گئے ہیں. اور آج ہم میڈیول دور میں داخل ہو رہے ہیں. ہم ایک ایسے معاشرے کا خواب لے کے جا رہے ہیں جو میڈیول تھا. ہم فارورڈ لوکنگ نہیں, ہم بیکورڈ لوکنگ ہو گئے. اور یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سب کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جب بھی کوئی چیز تاریخ کو پڑھیں تو تاریخ کو آبجیکٹیولی پڑھیں, تاریخ کے متبادل جو نیریٹیوز ہیں ان کو ضرور پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم ایک بہتر ملک کیسے بن سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا میں گل آپ کی طرف آؤں گا اور میں اس سوال میں ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہوں گا. جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ کوئی بھی مائنورٹی سے جو شخص ہو وہ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتا, وہ آرمی کا سربراہ نہیں بن سکتا, اور اس کے علاوہ ایسی پوزیشنز پہ نہیں آ سکتا صرف اس وجہ سے کہ وہ مائنورٹی سے ہے, جبکہ وہ تو اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا کوئی دوسرا پاکستانی ہے. تو آپ کس طرح سے اس سارے سینیریو میں دیکھتی ہیں مائنورٹیز کا فیوچر پاکستان میں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں ایسی کیا وجہ بن گئی جس وجہ سے جو ہے آج یہ وقت آ گیا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم کی جو پہلی کیبنٹ تھی اس میں بھی مائنورٹی سے لوگ تھے, لیکن آج ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا خوف کہاں سے آ گیا, اور مائنورٹیز کے ساتھ جو کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی کیا ریزن ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟
جی تھینک یو دانش. ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے. تو جو آج صورتحال ہے اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, جیسا میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ پروسیس قائد اعظم کی زندگی میں ہی کچھ حد تک شروع ہو گیا تھا. پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاکستان ایک طرح سے کہہ لیں کہ سرزمین بے آئین رہا. یعنی آئین رہا بھی, ایک تو ہم شروع کے 9 سال میں ہم آئین سازی میں ہی ناکام رہے. اس کے بعد جب آئین بنا بھی تو ہماری جو نمائندہ قوتیں ہیں ان کو غیر نمائندہ قوتوں نے حکومت کرنے نہیں دی. پھر اب قائد اعظم کی یعنی وفات کے بعد سے ہی فوراً سے دیکھیں تو قرارداد مقاصد کو اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا, جو کہ ایک مذہبی طور پر جانبدار ریاست کی طرف ایک قدم تھا. اور وہ پھر قرارداد مقاصد کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں اسلامائزیشن یا 295B 295C کی صورت میں نکلا. پھر جب 1973 میں قرارداد مقاصد کو یعنی میں ایک ہسٹوریکل ٹریول آپ کو کروانا چاہ رہی ہوں, جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ کیسے صورتحال بنی. پھر جب 1973 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو جب حصہ بنایا گیا آئین کا, تو اس سے پہلے قرارداد مقاصد میں ایک جملہ تھا کہ مذہبی اقلیتوں کو آزادانہ اپنے یعنی جو بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں, عقائد وغیرہ کو فالو کرنا چاہتے ہیں, اس کی آزادی ہوگی, وہ کر سکتے ہیں. تو جب قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنایا گیا تو اس میں سے لفظ آزادانہ نکال دیا گیا. تو بظاہر یہ ایک لفظ تھا, لیکن آپ سوچیں کہ اس کی امپلیکیشنز کہاں تک ہیں. پھر 1973 کے آئین کے بعد 1972 میں غالباً 298A کو پاکستان پینل کوڈ کا حصہ بنا دیا گیا. 1990 میں چلے آئے تو 295C کو یعنی عمر قید کے بجائے اس کو سزائے موت بنا دیا گیا. پھر آپ مزید آگے آئے تو پاکستان میں جو کالعدم جماعتیں ہیں, جو موجودہ کالعدم جماعتیں ہیں, ان کو سورٹ آف بیک کیا گیا, ان کو پروڈیوس کیا گیا. اور آج پاکستان اس صورتحال میں ہے کہ جو قائد اعظم جو کہتے تھے کہ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اس کے اتنا برعکس ہے آج کا پاکستان کی کوئی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جو تھوڑے بہت اقدامات کیے گئے وہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن یہاں پر بات سرفیس پر مسئلے کی سالو کرنے کی نہیں ہو رہی. یہاں پر بات جو باٹم میں مسئلہ ہے, جو جڑ میں مسئلہ ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. جو قائد اعظم جو کہا کرتے تھے کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, آج پاکستان کی کوئی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو اپنی پولیٹیکل کیمپین میں مذہب کو استعمال نہ کرتی ہو. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ان کے سلوگنز آپ دیکھ لیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, پولیٹیشینز ہیں, وہ مذہب کے ریفرنسز بارہا اپنی تقاریر میں, اپنی کیمپینز میں استعمال کرتے ہیں. جو اس کے علاوہ اور پارٹیز ہیں وہ جو مذہبی شدت پسند جماعتیں ہیں, جن کا مثال کے طور پر پنجاب میں, انٹیریئر سندھ میں جن کا ووٹ بینک زیادہ ہے, وہ مذہبی شدت پسند جماعتوں سے کولیشن کرتی ہیں, پولیٹیکل الائنس کرتی ہیں. تو آج کا پاکستان بالکل اپوزٹ ہے قائد اعظم کے ویژن کے جو انہوں نے پیش کیا تھا. اب جب ہم یہاں یہ بات کریں کہ کچھ حد تک بظاہر جو مائنورٹیز ہیں, جو اقلیتیں ہیں, ان کو مذہبی آزادی ہے, لیکن اگر ہم مذہبی آزادی کو بظاہر ایک لمحے کے لیے زوم کر بھی لیں تو اب ہمارے بدقسمتی سے صورتحال ایسی بن گئی کہ سماجی پریشر بہت زیادہ ہے, قانونی پریشر بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر ایک ہماری پاکستان میں احمدی کمیونٹی ہے. احمدی کمیونٹی کو شاید 1983 کے بعد سے اب تک ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے, ان کو ان کی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت نہیں ہے, ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو اوپنلی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم اگر پاکستان میں دہشت گردی کی تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی پاکستان کا ادر دین ون پرٹیکولر سیکٹ, کوئی پاکستان کا ایسا فرقہ نہیں ہے جس کو نشانہ نہ بنایا گیا ہو. اس میں ہمارے چرچز پر بھی حملے ہوئے, ہمارے مسیحی بھائیوں کی پوری کالونیاں جلائی گئیں, ہمارے ٹیمپلز پر بھی حملے ہوئے. آپ ایک سوشل پریشر دیکھیں کہ جو بلڈ ہو گیا 73 سالوں میں, کہ اب اگر حکومت کوئی کام کرنا بھی چاہے تو سماجی دباؤ. جنرل پرویز مشرف نے کوشش کی تھی کہ 295C کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا جائے, یا شہید سلمان تاثیر نے کوشش کی تھی کہ 295C کو موڈیفائی کیا جائے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جنرل پرویز مشرف وہ بیک آف کر گئے. سوشل پریشر کی وجہ سے سلمان تاثیر کو اس کی بنا پر قتل کر دیا گیا کہ آپ نے تو بلاسفیمی کی ہے. اچھا, سوری ٹو کٹ یو, میرے مائنڈ میں کوسچن یہاں پر آ رہا تھا, لیکن ہم تھوڑے سے کنفیوز بھی تو ہیں نا اس بات میں کہ قائد اعظم جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ چاہتے تھے یا سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے, کیونکہ یہاں پر ایسے حلقے موجود ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ چاہتے تھے, اور اسلامک اسٹیٹ میں جو ہے وہ مائنورٹیز کو آف کورس کہ مطلب اس طرح سے آزادی نہیں ہوگی اور اس طرح کی چیزیں ہیں, کیونکہ بہت سارے ورژنز جو ہیں وہ ہم دیکھتے بھی ہیں نا. تو پہلے تو میرے خیال ہے ہمیں اس بات پہ کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ سیکولر اسٹیٹ ہیں یا اسلامک اسٹیٹ ہیں یا اس کا کچھ مکس ہیں,
تو اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیے گا. آپ بات کریں تھی, سوری. بالکل بالکل جی بالکل. عامر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم لوگوں کو ایک تاریخ کا جو ہے وہ غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انالیسز اور ریڈنگ کرنی چاہیے. قائد اعظم کی بہت ساری تقاریر ہیں جن میں سے ایسے جملے ہی حذف کر دیے گئے تاریخ میں کہ قائد اعظم ایکچولی چاہتے کیا تھے. تو مزید میں یہی چاہوں گی کہ عامر صاحب کا ہی جملہ, کیونکہ میں نے ان سے ادھار لیا, تو وہ اسی جملے کو فردر ایلیبریٹ کریں. جی سر. تھینک یو گلزارہ, تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک یہ سب سے اہم ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کی خود اپنی جو بایوگرافی ہے, آٹو بایوگرافیکل نوٹس ہیں, اور پھر ان کے اپنے تمام رائٹنگس ہیں, اس میں آپ دیکھیں تو کہیں سے بھی وہ کوئی مذہبی آدمی تو تھے نہیں نا, وہ اپنی ذات میں کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے. وہ مغربی تعلیم یافتہ ویل ایجوکیٹڈ اور لیڈر تھے, اور ان کا یہ مطمع نظر تھا کہ برصغیر میں جہاں پر ایکسیس ٹو اپرچونٹیز کی بات ہے ان کو کیسے انشور کیا جائے, کیونکہ یونائٹڈ انڈیا کے اندر ایکسیس ٹو اپرچونٹیز کے ایشوز تھے. تو انہوں نے اس بینر پہ کھڑے ہو کے ان کے لوگوں کی اپرچونٹیز کے حوالے سے وہ اس بینر پہ آئے تھے. اور اس میں دوسری بات بھی یہ ہے, دیکھیں مولانا مودودی کے خود اپنے رائٹنگز موجود تھے, مولانا محمد حسن مدنی کے رائٹنگز موجود تھے. پارٹیشن سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا ملک نہیں, ہم تو ایک امت کی بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا تلوار کے زور پہ, ہم تو کوئی ایک الگ ریاست کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. تو اب یہ سارے لوگ جب پاکستان بن گیا تو یہی لوگ پھر آگے انہوں نے پورے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ہائی چیک کر لیا. انہوں نے کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب محمد بن قاسم سندھ میں آئے تو پاکستان اس وقت بن گیا تھا. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو ایک جنگوزم کی طرف دھکیلا, اور پھر بہت ساروں کو جیسے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی بات ہو, یا کسی غیر مسلم پہ بلاسفیمی لاس لگانے کی بات ہو, اچھا کسی کو بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی پولیٹیکل پروسیس کے لوگوں کو وکٹمائز کرنے کی بات ہو, تو یہ انہی کا نتیجہ ہے. اور ان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اسٹریٹجک ایسٹس کے طور پہ یوز کیا, اور یہ اسٹریٹجک ایسٹس کے ذریعے ہم نے افغانستان میں جنگ لڑی, ہم نے سوویت انویژن ان افغانستان کے خلاف امریکن انٹرسٹ کے لیے کام کیا, بہت سارے مجاہدین ہم نے کریٹ کیے, طالبان کے ساتھ ہماری الائنسمنٹ رہی, اور جگہوں پہ ہم نے جہادی تنظیموں کو سپورٹ کیا, اوپنلی کیا. یہ تو کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے نا. اگر قائد اعظم اس طرح کا پاکستان چاہتے تو شاید قائد اعظم اگر زندہ ہوتے تو وہ ضرور پچھتاتے اور رو رہے ہوتے کہ یہ کس طرح کا پاکستان بن گیا, کیا یہ میرے خوابوں کی تعبیر ہے, کیا کوئی بھی عقل مند انسان, کوئی بھی ہوش رکھنے والا انسان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسا ملک بنے جو سالوں سال ترقی کرنے کے بجائے روب زوال ہو. اور ہم زوال کے ایک پستی میں جا چکے ہیں. ہم پولیٹیکلی بہت ہی کنزرویٹو ہیں, سوشلی ہم بیکورڈ ہو چکے ہیں, کلچرلی ہم بالکل عجیب قسم کے ڈومین میں داخل ہو گئے. یہ سارے جو معاملات ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں متبادل جو ہے نا ذرائع سے تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں تاریخ کا جو رخ ایک آئیڈیالوجی کو, جس آئیڈیالوجی کو انہوں نے جو مذہبی جماعتوں نے مل کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا, اس تاریخ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اس پورے جو آئیڈیالوجی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک تاریخ, آرٹیفیشل تاریخ رکھی گئی ہے. پاکستان اسٹڈیز میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ آرٹیفیشل ہے, تو اس کے آلٹرنیٹو اور متبادل تاریخ پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. جی تھینک یو ویری مچ عامر صاحب. پریا میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ سندھ میں ہیں, آپ گراؤنڈ پہ کام بھی کرتی ہیں, اور آپ پاکستانی ہندو کونسل کی پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, جو ہم ڈسکس کر رہے تھے سیشن سے پہلے بھی, کہ کراچی میں اور سندھ میں جو حالات ہیں مائنورٹیز کے حوالے سے, میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گراؤنڈ پہ کام کرنا کتنا آسان ہے, اور کیا ایشوز جو ہیں وہ آپ فیس کر رہے ہیں وہاں پہ. میں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. ہم کہتے ہیں نا کہ ہسٹری جو ہوتی ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے, تو یہ سچ بات ہے کہ ہسٹری ہمیشہ ریپیٹ ہوتی ہے اور ہوتی چلی آئے گی. اسی لیے ہم لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں تاکہ وہ مسٹیکس جو ہم نے اپنے پاسٹ میں کی ہیں وہ ہم دوبارہ ریپیٹ نہ کریں. بٹ اگر ہم دور دیکھیں ہمارا 1857 والا, ٹھیک ہے, جہاں پہ برٹشرس آئے, انہوں نے قبضہ کیا, اپنی حکومت جمائی سب کانٹیننٹ پہ, تو ایسا انہوں نے کیوں کیا, وہ کیوں قائم ہو گئے اپنی حکومت جمانے میں؟ ان کا جو مین بیسک جو ریزن تھا ہندوز اور مسلمانوں کو الگ کرنا, اس کے ڈیوائڈ کر کے ان کے اوپر رول کرنا. انہوں نے وہ پالیسیز کیسے اپنائی,
वो जब आए तो वो अपने साथ क्रिश्चियन मिशनरीज को लेकर आए कि आप लोग यहाँ पर आए, जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे आप अपने टीचिंग को स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद जो हमारी गर्ल्स हैं हिंदूज की और मुस्लिम्स की, आप उनको कन्वर्ट करें अपने रिलीजन में। तो एक रिलीजन एक ऐसा मसला है जहाँ पे हर कोई बोल उठता है, भले कितना ही बंदा कहे कि हम रिलीजियस नहीं है, बट रिलीजन पे जब बात आती है तो हर कोई बोलता है। तो वहाँ पे जब लोगों की गर्ल्स को, हिंदूज की, मुस्लिम की गर्ल्स को कन्वर्ट किया गया क्रिश्चियनिटी में, और जब क्रिश्चियन मिशनरीज आए ब्रिटेन से इंडिया में, उन्होंने जब अपनी टीचिंग्स को फैलाना स्टार्ट किया, तो एक प्रेशर डेवलप हुआ हिंदूज और मुस्लिम्स के ऊपर, और उनके दिल में खौफ पैदा हुआ कि अब तो हमारी इज्जतें भी महफूज नहीं रही। तो आज हम देखें दोबारा वही दौर रिपीट हुआ है हमारे ऊपर। मैं बात करूं माइनॉरिटी की, तो हिंदूज और क्रिश्चियंस के ऊपर अब वो हुकूमत दोबारा आ रही है। अब हम देखें कि हमारी गर्ल्स कन्वर्ट हो रही हैं। फिर अब जब फोर्स कन्वर्जन की बात करते हैं तो काफी लोग कहते हैं कि नहीं फोर्स नहीं है, वो अपने दीन और अपने ईमान से हो रही हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी 14 इयर्स ओल्ड गर्ल जिसको अभी तक अपने रिलीजन का पूरा नहीं पता, वो इतने 14 सालों से अपने रिलीजन में, तो 5 मिनट में वो पूरे इस्लाम को कैसे समझ आती है? मतलब इस्लाम क्या इतना आसान है कि वो पूरे 5 मिनट्स में इस्लाम को समझ आती है, वो कहती है मैं मुसलमान हो गई। और अब जब मैं बात करती हूँ कि हम लोग कितना सेफ है यहाँ पे, तो अगर हम अपने मंदिर में भी जाएं, हम देखें यहाँ पे टेम्पल्स के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। अभी कुछ 2 इयर्स आई गेस पहले एक दाम है गुटकी में, एसएसटीएन के नाम से एक दाम है, वहाँ पे अटैक हुआ है। पूरा एक मॉब का ग्रुप था जिन्होंने अटैक किया। तो हम तो अपने रिलीजन, जब रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे भी सेफ नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ कायद-ए-आज़म के विजन की, तो यहाँ पे कायद-ए-आज़म का विजन पूरा फेल है। पूरा हम 1% भी सिक्योर नहीं है, और हम सिक्योर नहीं है तो अब क्या हो रहा है कि पूरी जो हमारी ग्रुप्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। जब मैं देखूं कि ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी की पॉपुलेशन थी वो थी 22.5%, और अब मैं देखूं तो वो शायद 0 पॉइंट समथिंग भी नहीं रही। तो यहाँ पे जो हमारे ऊपर इतना प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो उस तरीके से पूरी जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो तो माइग्रेट करके चली जाएंगी। जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं इससे पहले कि कामी आपसे क्वेश्चन करूं, मैं चाहूँगा सरदार जी आप भी ज़रूर इसमें ऐड करें, और उसके बाद ये है कि हम गुल की तरफ जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे। तो सरदार जी आप ज़रूर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आमिर हुसैन भाई ने कहा कि डोमेन, और कोई कह रहा है माइनॉरिटी, कोई कह रहा है कि हमारे हकूक, या कोई क्या। अभी देखें ये सारा जो है इनसे कायदे आजम का कोई ताल्लुक नहीं है। कायदे आजम ने जो बात कही थी, या कायदे आजम जो कह के गए थे, या वो ट्रेन पटड़ी पे चला के गए थे, वो कुछ और थी। अभी ये मजहब और ये डोमेन और ये माइनॉरिटी, तो ये तो सियासी लोगों ने हमें इनमें फंसाया हुआ है चक्करों में, वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए। अभी नेशनल असेंबली में हमारे 10 माइनॉरिटीज के मेंबर हैं, 10 MNAs हमारे माइनॉरिटीज रिजर्व सीट पे मौजूद हैं। उसके बाद सिंध असेंबली में, प्रोविंस असेंबली में, या और 4 जो प्रोविंस हैं उनमें जो हमारे माइनॉरिटी रिजर्व सीट हैं। तो ये तो सियासतदानों का काम है। अभी उसके ऊपर चलाना या पॉलिसी मेकिंग करना, पॉलिसी बनाना, ये भी तो फिर सियासतदानों का ही काम है। अभी अगर हम आपस में बात करें, जैसे हम आपस में 5 या 6 लोग साथ में बैठे हैं, 6 ही नौजवान हैं और हर मजहब से हैं, आप और हम एक साथ बैठे हैं, एक साथ बात भी कर सकते हैं, एक साथ खाना भी खा सकते हैं। तो ये है कायदे आजम का विजन जिस पे हम चल रहे हैं। अभी पाकिस्तान ऐसा खिता है जिसमें 60 से 65% जो है कि नौजवान जहाँ पे मतलब मौजूद हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन नौजवानों को एजुकेशन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके वो फर्दर प्रॉब्लम्स हल होने चाहिए। जैसे फोर्स कन्वर्जेशन है, जैसे हमारी हिंदुओं की या हमारे सिखों की या जो मसीह हमारे भाई हैं, उनकी सबसे ज्यादा जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, वो ज्यादा स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, या मेडिकल अभी जैसे एंट्री टेस्ट हुई है मेडिकल की, तो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हमारी बच्चियां जो होती हैं हिंदुओं की, सिखों की, या हमारे क्रिश्चियन मसीह भाइयों की, वो क्वालिफाइड करती हैं। तो ये हम अपनी बच्चियों को जब स्कूल भेजते हैं, कॉलेजेस भेजते हैं, तो उनके उनके मतलब जो सिक्योरिटी है उनके ऊपर भी बड़ा मसला है।
تو اگر وہاں پہ بھی مطلب کیسز ایسے ہو جاتے ہیں کالجز میں تو ہم ڈسرٹ ہوتے ہیں اس پہ. تو یہ ایک مسئلے ہیں جو مطلب پالیسی میکنگ کرنی چاہیے. تو وہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ سارا ان کا ہی قصور ہے، نہ کہ قائد اعظم کا. قائد اعظم نے جو ہمیں بنا کے دیا وہ بہت اچھا بنا کے دیا، ایسا وہ پھول بنا کے گئے، ایسا گلدستہ وہ بنا کے گئے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے، اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہے. البتہ پاکستان دنیا کے ٹاپ لسٹ پہ ایسا کنٹری تھا اور ایسا کنٹری آگے بنے گا اگرچہ ہم محنت کریں. جیسے قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں پاکستان ملا ہے پر ہمیں پاکستان بنانے کے لیے اور محنت کرنی پڑے گی. تو وہ محنت ہم نہیں کر رہے، ہم بھی اپنے ڈومین سے ہٹ گئے ہیں، ہم بھی محنت نہیں کرتے، ہم بھی اپنے ڈومین سے ہٹ گئے ہیں. اور جو پولیٹیکل سیاسی جو چیزیں ہیں، کوئی مذہب کے نام پہ ووٹ لیتا ہے، کوئی مولوی کے نام پہ ووٹ دیتا ہے، کوئی مینورٹی کے نام پہ شراب کے ٹھیکے لیتا ہے. تو یہ چیزیں تو مطلب چلیں گی، یہ چیزیں ختم ہو جائیں. اگر ڈومین چلانا ہے قائد اعظم کا تو پھر یہ چیزیں ساری ختم کر دیں، پھر نیشن کا ڈومین آ جائے کہ ہم ایک نیشن بن جائیں. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا سردار جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن آپ نے پالیسی میکنگ کی بات کی ہے، آپ نے سیاستدانوں کی بات کی ہے. تو یہ وہی سیاستدان ہیں جنہیں ہم ووٹ دے کر ایوانوں میں لے کے جاتے ہیں، اور یہ وہی سیاستدان ہیں جو بعد میں پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے ابھی شراب کے کوٹے کی بات کی تو سوری میں تھوڑی سی کمپلیٹ کروں. آپ نے شراب کے کوٹے کی بات کی تو مجھے یاد ہے کہ ایک ممبر پارلیمنٹ نے جب یہ بل پیش کیا کہ شراب کے جو وہ لائسنس ہیں ان کو کینسل کیا جائے اور اس چیز کو یا تو ختم کر دیا جائے یا سب کے لیے جو ہے الاؤ کر دیا جائے، تو بہت سارے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے اس کو بل کو ٹیبل ہی نہیں ہونے دیا تھا. اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ ضرور، آپ میں سے کوئی بھی مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے ایوانوں میں بھیجا ہوا ہے، تو پھر ہم کیسے سارا بلیم جو ہے وہ ان پہ ڈال سکتے ہیں؟ تو اس میں آپ ضرور سردار جی، اس میں بھی آپ میری رہنمائی کریں. دیکھیں یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، اسی مسئلے پہ تو ہم الجھے ہوئے ہیں. تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میں الجھا ہوا روٹی اور کپڑے اور مکانوں میں، تو ایک نشئی نے جو ایک کام ہمارا کر دیا ہے. ابھی یہ نشئی لوگ ہیں، ہم نشئی لوگ، وہ ووٹ بھی چوری ہو گیا ہے ہمارا. جو ہمارا ڈومین تھا، ہمارے ڈومین جب ہمارا ووٹ تھا ڈومین کا، وہ ووٹ بھی ہمارا چوری ہو گیا ہے. ابھی ہم نوجوانوں کا ہم مستقبل جو ہے ہم سوچ رہے ہیں، ابھی ہمارا فیوچر جو پلاننگ فیوچر جائے گی، تو وہ فیوچر کے بارے ہم سوچ کے اتنے ڈسرٹ ہو گئے ہیں اور اینزائٹی میں چلے گئے ہیں کہ ابھی ہمارا فیوچر کیا ہوگا. جیسے ابھی کرونا آ گیا، کرونا کی مطلب جو سچویشن بن گئی تھی پاکستان میں، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ابھی تھوڑا وہ اس میں آ گئے ہم، تو ابھی ویکسین بھی آ گئی ہے. جیسے ابھی 1 سال تو ہمارا نوجوانوں کا چلا گیا، کسی کی کوالیفائڈ کرنا تھا، کسی کو ایجوکیشن میں، تو کوئی بزنس چلا گیا ہمارا. تو گورنمنٹ کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے دینے کے لیے یا ہمارے فیوچر پلاننگ کے لیے، تو یہ نہیں ہے. تو یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. یہ ہمیں اس پاکستان، قائد اعظم کے پاکستان کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، جو قائد اعظم کہہ کے گئے تھے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو ہمیں وہ محنت کے مواقع پیدا کرنے چاہیے، ہمیں ایسے انسٹیٹیوٹ پیدا کرنے چاہیے. اگرچہ ہم کسی کو جاب پہ رکھتے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ جاب پہ، کوئی ریلوے میں، کوئی پی آئی میں، جو ہمارے قومی ادارے ہیں، یہ ہمارے نیشنل قومی ادارے ہیں، تو ان میں کوئی ان کے اوپر انٹرنشپ پہ چلا جائے، 3 سال کے ان کے ڈپلوما ہو، کوئی 2 سال کا ان کے ڈپلوما ہو، وہ سیکھے ہوئے ہوں، پھر جا کے وہاں پہ کسی سیٹ پہ جا کے بیٹھیں، کلارک کی سیٹ پہ بیٹھیں یا آگے کوئی بڑی سیٹ پہ بیٹھیں. ابھی یہاں پہ پریشر یہ ہوتا ہے کہ کوئی وڈیرے کا بیٹا ہے، اس کو لگا دو بھائی ریلوے کا چیئرمین، کوئی وڈیرے کا بیٹا ہے اس کو پی آئی کا لگا دو، کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے. مطلب یہ اس سے نہیں چلے گا. ایسے اگر چلانا ہے، یہ تو گھر کا بھی سسٹم نہیں چلے گا. اگر گھر میں بھی ہم ایسے چلیں گے تو گھر کا بھی سسٹم نہیں چلے گا. گھر میں بھی ڈومین کے حساب سے، رشتوں کے حساب سے، چھوٹے بڑے کے حساب سے ہمیں چلنا پڑے گا، تبھی ہم ترقی کریں گے. بالکل ہم جو قائد اعظم کے پاکستان سے تھوڑا ہٹ گئے ہیں. ابھی ان میں قصور ہمارا بھی ہے. یہ اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ جیسے عوام ہوں گی ویسے حکمران ہوں گے. تھوڑا ہمارا بھی قصور ہے، ہم بھی اپنے آپ کو قصوروار مانتے ہیں. یہ سیاستدان جو ہیں، یہ سارا ان کا کیچڑ جو ہے ہمارے، یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں پاکستان سے باہر جاتا ہوں، میرے کنٹری کے لیے کوئی برا لفظ نکلتا ہے تو میں یقین جانو میں ڈسرڈ ہوتا ہوں کہ یہ میرا کنٹری، یہ میرا پاکستان، یہ میرا پاکستان ہی نہیں، یہ میرے بابا گرو نانک کا جنم استھان بھی ہے، اور یہ میرے بابا گرو نانک کا جو آخری ان کی آرام گاہ ہے وہ بھی یہاں پہ ہے. تو یہ مطلب چیزیں مطلب ہمارے کو بہت 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 تکلیف دہ ہمارے لیے وہ لمحہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے ملک کی کوئی بھی مطلب کی بات کرتا ہے تو ہمیں وہ دکھ ہوتا ہے. یہ سارا سیاسی جو چیزیں ہیں اگر وہ ٹھیک ہو جائیں
تو ہم نوجوانوں کا مستقبل حل ہو سکتا ہے، اور نوجوانوں کے مستقبل کے حل کے ساتھ یہ کنٹری بالکل بالکل قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گی. جی تھینک یو ویری مچ. گل میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے ساری باتیں سنی ہیں، بہت سی اچھی باتیں بھی کی گئی اور بہت سے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ سے آپ ہمیں بتائیں وے فارورڈ کیا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں کہاں پر سٹینڈ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کہاں پر جانا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ایٹ لیسٹ کچھ چینج آ سکے اور ہم جو جہاں پر ہم ہیں ہم اپنا جو ہے اس میں پارٹ جو ہے وہ ادا کر سکیں اور ہم چینج کے لیے جو ہے، کیا ہم چینج کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم چینج کے لیے تیار ہیں؟ جی آئی تھنک 2 سے 3 چیزیں جن کو ہنگامی بنیادوں پر کیا جانے کی ضرورت ہے. پہلی چیز سب سے نمبر 1 تو ریاست کی بذات خود ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی 70-72 سالوں سے جو قائم کردہ خاموشی ہے اس کو توڑے اور ایک واقعی پاکستان کو ایک روشن خیال، اعتدال پسند، ایک پلورلسٹک سوسائٹی بنانے کے لیے اقدامات کرے جو ضروری ہیں کرنا. فار ایگزامپل اگر صدر مملکت جو ہے وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا، اگر اس پابندی کو ہٹا دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے الیکشن میں کوئی غیر مسلم ہی صدر مملکت بن جائے گا، لیکن کم سے کم اس میں جو ہماری جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کو ایک احساس تحفظ ضرور پیدا ہوگا اور ان کو یہ نہیں لگے گا کہ وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں. تو سب سے پہلے تو ہماری ریاست کو بذات خود اپنے اوپر یعنی ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. 1 تھنگ. دوسری چیز ایک کانسیپٹ ہوتا ہے پاپ کلچر یعنی پاپولر کلچر، اور اس کو اسٹیبلش کرنے میں میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ہمارا میڈیا انفارچونیٹلی اس طرح سے یعنی ایک ہماری مائنورٹیز کی پروجیکشن کی بھی جہاں بات آتی ہے تو میڈیا اس انداز سے مائنورٹیز کو ویزیبلٹی دینے میں ناکام رہا ہے جس طرح دی جانی چاہیے. پھر ہمارے یہاں نمبر 3 کمیونٹی جرنلزم کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے. میرے خیال میں کہ جو ہماری کمیونٹیز ہیں، مائنورٹیز ہیں، ان کے اپنے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کمیونٹی جرنلزم فار ایگزامپل وائی ناٹ، مطلب ہفت روزہ میگزینز کیوں نہیں شائع ہو سکتے، ماہانہ اخبارات یا روزانہ اخبارات کیوں نہیں شائع ہو سکتے جس میں مائنورٹیز کی سیاسی، سماجی، ثقافتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے، ان کے بارے میں وہ اپنے بارے میں میسج دیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہیں اور ہم ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ نمبر 4 آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی کسی نے مجھ سے پہلے بات کی کہ میرا خیال ہے انصاف نہیں ہوگا کہ اگر ہم سارا کے سارا الزام جو ہے وہ ریاست کے اوپر ڈال دیں اور خود اپنے آپ کو بالکل بری و ذمہ کر لیں. دس از ناٹ رائٹ. کیونکہ فار ایگزامپل مشال خان کا انسیڈنٹ ہوا جب، تو اس میں ریاست نے تو نہیں لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے تھے کہ آپ اس کو پتھر ماریں یا آپ اس کو شہید کر دیں، یا جس طرح کالونیز جلائی گئیں تو اس میں ریاست نے تو ہاتھوں میں پتھر نہیں دیے تھے. تو بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. گھروں سے ایک تربیت کا آغاز ہوتا ہے، تو گھروں میں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ تربیت دی جانی چاہیے جو کیمبرج کا نیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، اب اس میں احترام کے لفظ کو بدل کے برداشت کرنا کر دیا گیا کہ دوسروں کی رائے کو برداشت کرنا. تو یہ ایک جذبہ ہے جو ہمیں اپنے یوتھ میں، اپنی جنریشنز میں ہمیں اس چیز کو ڈالنے کی ضرورت ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس کے بعد آئی اسٹاپ ٹاکنگ، ہمارا جو میں نے ریاست کی بات کی، ایک بہت ہی ایمرجنگ ایشو ہے جس پہ میں چاہتی ہوں، کیونکہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہیں اور مختلف لوگ بات بھی سن رہے ہیں، اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے. جو پاکستان میں نیا کریکولم رائج ہوا سپٹمبر 2020 سے، اس پر ضرور بات ہونی چاہیے. بیکاز جو نیا کریکولم جو سارے پبلک سکولز میں رائج ہو چکا، بالکل اپوزٹ ٹو دا ویژن آف قائد اعظم، اس کریکولم میں مائنورٹیز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پاکستان کی یعنی سیلیبریشنز انکمپلیٹ ہیں اگر اس میں کرسمس کا ذکر نہ ہو. پاکستان کی سیلیبریشنز انکمپلیٹ ہیں اگر اس میں ہولی کا ذکر نہ ہو. پاکستان کی ہسٹری انکمپلیٹ ہے اگر اس میں مثلا جو پاکستان کی اسلامک ہسٹری کے جو بڑے بڑے اوکیزنز ہیں، مثلا واقع کربلا ہے، یا تہوار اگر آتے ہیں، اگر اس میں فار ایگزامپل ایسٹر کا ذکر نہ ہو یا ماہ محرم کا ذکر نہ ہو. تو جو نیا کریکولم ہے اس میں کمپلیٹلی ان تمام چیزوں کو اگنور کر دیا گیا. بہت بڑا ہمارے پاکستان کی بڑی پاپولیشن ہے جو ہمارے صوفی سنی ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی صوفی سنی بزرگ ہیں، داتا دربار ہیں، جیسے لاہور میں داتا دربار ہے، کراچی میں عبداللہ شاہ غازی صاحب کا مزار ہے، سیون شریف، ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک یہ بہت زیادہ بڑا ایشو ہے جس پر ہم سب کو مل کر یعنی منسٹری آف ایجوکیشن سے، شفقت محمود صاحب سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ جو کریکولم ہے جو رائج سپٹمبر 2020 سے ہو گیا، اس کے بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں. اب جو بچہ پڑھ رہا ہے اس بچے کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کے تہواروں میں کرسمس بھی کوئی ہے،
پاکستان کے تہواروں میں ہولی بھی کوئی چیز ہے, پاکستان کے ایونٹس میں مثلاً محرم الحرام بھی ہے. دوسرے جب ایک بچے کے ذہن میں ریلیجیس ٹالرنس یا پلورلزم کا کانسیپٹ ڈالا ہی نہیں جائے گا تو پھر آؤٹ پٹ یہی ہوگی کہ جو موقع ملنے پر ایک ذرا سی اختلاف پر وہ کسی پہ پتھراؤ کر کے اس کو شہید کر دیں گے, کسی کی جان لے لیں گے. تو میرے خیال میں یہ 4-5 چیزیں ہیں جس کے اوپر امیڈیٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے. that is all I have to say for now. جی تھینک یو گل. اور آپ کا جو لاسٹ پوائنٹ تھا, آپ نے کریکولم پہ بات کی ہے اور میں بہت اسٹرانگلی ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ ہم نے تو کبھی نہیں پڑھا اپنی میٹرک کی یا 9th کی بکس میں کہ ہمیں وہاں پڑھایا جائے کہ کرسمس, ہولی, دیوالی کیا ہوتی ہے, مائنورٹیز کا کیا کنٹریبیوشن تھا پاکستان کے لیے, اور ابھی آج تک مائنورٹیز کا کیا کنٹریبیوشن ہے. میں چاہوں گا اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ ضرور یہ ہونے چاہیے, ریفارمز ہونے چاہیے ہمارے کریکولم سسٹم میں. اور میں کامی آپ کی طرف آؤں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا سارے ایشوز پہ بھی آپ نے سنے بہت سے ایشوز, اور آپ نے جیسے خود بھی ذکر کیا کہ آپ خود ایک مائنورٹی سے آتی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں جب آپ اتنا بڑا ایکٹیویزم کر رہی ہیں اور آپ یہاں پہ کام کر رہی ہیں تو کیا مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں, کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ چینج ہونی چاہیے, اور کیا سوسائٹی میں ایکسیپشنز ہیں آپ کی؟ دانش, اگر آج سے میں 5 سے 10 سال پہلے دیکھوں تو لوگ شاید ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا کا بڑا استعمال کرتے ہوئے بھی کتراتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ یہ ابھی تک یہ الفاظات جو ہیں وہ ٹیبو ہیں, اور اگر کوئی خواجہ سرا ہے یا ٹرانسجینڈر ہے تو وہ شاید ٹیبو جوڑ دیتے تھے ہمارے ان تمام ٹرمینالوجیز کے ساتھ. اور ابھی زہرا نے بھی بات کی کہ ہمیں کیا نصاب پڑھایا جا رہا ہے, ہمارے سلیبس میں کیا ہے, اور آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارے اسکولوں میں کس طرح تربیت کی جاتی ہے یہ بھی ہم تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ بچے کی انڈیویجولیٹی پر کام نہیں کیا جاتا. ہر بچہ ہر الگ مذہب سے, ہر الگ ذات پات, کیونکہ ہم نے خود ذات پات میں بانٹ دیا لوگوں کو, اور ہر الگ بیک گراؤنڈ کے گھر سے آتا ہے. ٹیچرس کس طرح پڑھاتی ہیں ہمارے اسکولوں کو, کیا ماحول ہے, یہ تمام لوگوں کو پتہ ہے. اور ہمارے یہاں پر بچے کی انڈیویجولیٹی پر کام نہیں کیا جاتا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں جس اسکول سے پڑھی ہوں پرائیویٹ اسکول تھا, اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہاں پر کسی بچے کے پاس یا ٹیچر کے پاس بھی نالج نہیں تھی کہ اگر کوئی بچہ مختلف ہے تو اس کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کو کس کے ساتھ کس طرح ٹریٹمنٹ رکھنی چاہیے یا اس کے ساتھ کیا ڈیل کرنا چاہیے کیا نہیں. کیونکہ میری فیملیٹی کی وجہ سے مجھے اسکول کے اندر بہت کچھ سہنا پڑا, اسکول کیا کالج یونیورسٹی کے اندر بھی, کہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں, آپ کو موو کرتے ہیں. اور پھر جب ہم, اور آنیسٹلی اسپیکنگ آج کل کی جو میں کہتی ہوں کہ آج کل جو نسلیں ہیں, مطلب آج کل کے جو بچے ہیں یا ہماری جو عوام ہے, وہ کبھی بھی قائد اعظم کو آئیڈیلائز نہیں کرتے. وہ ہمیشہ یا تو ان کے آئیڈل جو ہوں گے وہ یا تو کوئی کرکٹر ہوگا یا کوئی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ ہیرو ہوگا. کیونکہ ہمارے یہاں پر تو چیزیں اتنی جلدی تبدیل ہوئی ہیں اور اتنا بڑا گیپ آ چکا ہے ان تمام چیزوں کے اندر کہ جب ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم موجود ہے صرف نوٹوں کی حد تک. وہ نوٹ میں تو قائد اعظم کو سب کو قائد اعظم پسند ہے, پر قائد اعظم کی باتوں پر کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ہمارے یہاں پر اس طریقے سے یا تو پڑھایا نہیں جاتا, یا اگر ڈنڈے کی زور پر پڑھایا جاتا ہے تو وہ کوئی پڑھنا نہیں چاہتا. تو بیسکلی جب ہم ٹرانسجینڈر کی بات کرتے ہیں یا ادر مائنورٹی کی بات کرتے ہیں جیسے کہ LGBTQ کمیونٹی کی, تو دیکھیں ایک بچہ تو معصوم ہوتا ہے, وہ اسکول میں جب پڑھنے جاتا ہے یا جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس طریقے کا بیہیویئر رکھا جاتا ہے کہ وہ بچہ یا تو اسکول چھوڑ دیتا ہے یا اس کے اوپر اتنا ذہنی دباؤ ہوتا ہے کہ وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. تو جب ہم ایک بہتر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چاروں طرف سے سوچنا پڑے گا. اور میری ہمیشہ یہی شکایت رہی ہے حکومت پاکستان سے کہ دیکھیں وی نو کہ پوری دنیا میں ٹرانسجینڈر لوگ جو ہیں وہ ہاٹ پوٹیٹو کی طرح ہیں, ہاٹ ٹاپک ہے. ہر کوئی جب کسی کو دل چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی پچھلے سال ہی مجھے ایک چیز دیکھنے کو ملی دسمبر میں کہ حکومت پاکستان نے ٹرانسجینڈر لوگوں کو اسپیشلی ہیلتھ کارڈ پرووائڈ کیا. ہیلتھ کارڈ کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں, بات صرف ہیلتھ کارڈ کی نہیں ہے. اور اس تقریب کے اندر میں نہیں جا پائی, اور اچھا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں جا پائی, کیونکہ اس تقریب کے اندر جو 7ویں 8ویں نشست تھی وہاں پر خواجہ سرا کو بٹھایا گیا, اور آنے اگلی جتنی بھی 7-8 نشستیں تھیں اس کے اندر سارے بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس اور سیاسی لوگ بیٹھے تھے. تو یہ شیمفل عمل ہے, کیونکہ جب آپ ایک کمیونٹی کو کوئی عزت ہی نہیں دے پا رہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا بھی چاہیے. تو اس لیے ہم جیسے لوگ فیلڈ میں ہیں, اور آنیسٹلی اسپیکنگ ہم جیسے لوگوں کو بھی روکا جاتا ہے مختلف طریقوں سے, مختلف ہتھ کنڈے اپنا کر, ہم مختلف چیزیں کر کے ہم لوگ مطلب ہم جو ایز اے
کمیونٹی بیس آرگنائزیشن یا اپنی تنظیم کے ذریعے جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے ایکٹیویزم کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں بھی بہت ساری جگہوں پر روکا جاتا ہے. کیوں روکا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ تو ایک تو ڈر ہوتا ہے کہ اگر سارے کام ہم کر جائیں گے تو پھر حکومت کیا کرے گی. تو بھئی اگر حکومت ہی سب کچھ کر لے گی تو پھر ہم جیسے لوگوں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں. جب ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں, جب دنیا بھر میں ہم اچیومنٹ دیکھتے ہیں لوگوں کی, اور دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے اندر مائنورٹی کی, یا مطلب ہم پاکستان کے جھنڈے کے اندر بھی تو رنگ ہے نا سفید. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں قائد اعظم کہتے تھے کہ وہ جو سفید رنگ ہے وہ تو مائنورٹی کے لیے, تو کیوں نہیں ہم اس جھنڈے کی بنیاد پر لوگوں کو عزت دیتے ہیں. ہمیں اپنا جھنڈا صرف اس دن یاد آتا ہے جب 14 اگست آتی ہے. سب کے گھروں میں وہ جھنڈا لٹکا ہوا دیکھے گا, اس کے بعد یا تو وہ پھٹ جائے گا یا تو اتار کے واپس گھر میں رکھ لے جائے گا, کیونکہ بہت مہنگا خریدا تھا تو جھنڈا پھر دوبارہ 14 اگست. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جیسے زینہ نے بھی کہا کہ ہمیں ایک انکلوسو پاکستان کے بارے میں پڑھانا یا پڑھنا بہت ضروری ہے. ہمارے اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے اندر نصاب کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے, اور یہ سمجھانا ضروری ہے کہ اس دنیا میں ہر طرح کا مذہب, ذات پات کے لوگ موجود ہیں. اور جیسے سردار صاحب نے بات کی شراب پینے کی, تو شراب پینے کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے زیادہ مسلمان لوگ شراب پیتے ہیں, سب سے زیادہ ٹونوں کے وہ سڑکوں پر اور روڈوں پر آپ کو ملیں گے. تو نہیں وہ لیتے مائنورٹی کے نام پہ نا, کوٹے میں ملتی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ مسئلہ کہاں پر ہے یہ سب کو پتا ہے, اور ہم جیسے لوگ تو آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور اٹھانی بھی چاہیے. اور آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی میں بتا رہی ہوں کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لوگ نہ کسی غلط عمل میں موجود ہیں. اگر تو وہ کسی غلط عمل میں موجود پائے بھی جاتے ہیں تو وہ اس سوسائٹی کی وجہ سے, کیونکہ سوسائٹی ان کو کچھ اور کرنے کا موقع نہیں دیتی, اور جب کچھ کرنے کا اور کا موقع نہیں دیں گی تو پھر وہ ہم کہتے ہیں نا کہ بہت سارے کام غلط ہیں. تو وہ کام خواجہ سارا کسی خواجہ کے ساتھ, خواجہ سارا کا کوئی غلط کام نہیں کر رہا, وہ ایک عام لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو بات صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹالرنس ختم ہو چکی ہے. ہم برداشت کر کے پاس کر رہے ہیں لوگوں کو, مطلب, اور برداشت بھی ہمارے بالکل زیرو ہے. مطلب ایک چھوٹی سی بات پر اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو اور پھر اس پہ مجھے ہمارے وزیر اعظم کی بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پرانے دور میں لے جائیں گے پاکستان کو, اور مدینہ منورہ اور مکہ کے دن ہمیں وہ یاد دلا دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ اس سے بھی پیچھے لے گئے ہمیں. جب عرب میں جہالت تھی تو ہم تو شاید جہالت کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے ارد گرد میں رہنے والوں کو یہی نہیں سمجھا پا رہے کہ مذہبی, جنسی یا جسمانی بنیاد پر ہم کیوں لوگوں سے تفریق کرتے ہیں. ہمیں تو لوگوں کے اندر ٹالرنس پیدا کرنی ہے, اور ہمیں انٹرفیتھ ہارمونی کے اوپر ڈائلاگ زیادہ سے زیادہ کرنا بہت ضروری ہے. جب تک ہم اس طرح کے وہ ڈائلاگ صرف گولڈ میز کانفرنس نہ ہو یا پکچر کھنچوانے کی حد تک نہ ہو, ہم اس کے اوپر تمام لوگوں کو کہا کہ وہ بات کریں. اور آج کے دن کے موقع پر مجھے یہ موقع ملا کہ میں بات کروں, تو یہ بات کرنا بہت ضروری تھی کہ خواجہ سارا کمیونٹی کے اندر ہم ہر ذات پات, رنگ, نسل اور مذہب کے لوگ ہوتے ہیں, پر ہمارے اندر ہم کبھی بھی تفریق نہیں کرتے. ہم ایک گھر میں ہوتے ہیں, اگر ایک ڈیرے میں, جس طرح ہماری لینگویج میں ڈیرا کہتے ہیں, وہاں پر ہم ساتھ کھاتے ہیں, ساتھ پیتے ہیں, ساتھ اٹھتے ہیں, ساتھ جیتے ہیں, ساتھ مرتے ہیں, اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر لوگوں کو کچھ سیکھنا ہے تو شاید وہ اس کمیونٹی سے سیکھے کہ ہم مذہبی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی بھی تفریق نہیں کرتے. ابھی میں آپ کے سیشن کے بعد میری فرینڈ ہے کرشن, میں اس کے گھر پر جاؤں گی دعوت پہ, اور بہت اچھے سے انجوائے کروں گی. جی تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے تو ہم شارٹلی جو ہے اپنی بات کمپلیٹ کریں گے. آپ نے ایک عامی ذکر کیا, آپ اپنی فرینڈ کے پاس جائیں گی جو کرسچن ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ضرور آپ, ابھی کرسمس کا موقع ہے تو جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کرسمس کا کوئی آپ اگر میسج دینا چاہیں تو وہ بھی دے دیں لگے ہاتھ ہی. میسج یہ ہے کہ دیکھیں, مذہبی تہوار, میں تو ہر طرح کا مذہبی تہوار مناتی ہوں, چاہے وہ ہولی ہو, دیوالی ہو, کرسمس ہو, عید ہو, چھوٹی بڑی کوئی بھی عید ہو. تو بات یہ ہے کہ کسی نے میری قبر میں نہیں جانا, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ میرے خدا کے درمیان کا رشتہ ہے, اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. تو میرے گھر والے بھی, اور اگر کوئی اور معاشرے میں مجھے لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو کہہ دوں کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, پر جو میں کر رہی ہوں تو میرے دل میں سیٹسفائی ہوں وہ چیز کرنے سے, تو ضرور وہ کریے جو آپ کا دل کہتا ہے, اور اپنے آپ سے پیار کو ضرور کریے. اگر آپ اپنے آپ سے پیار کریں گے تو شاید آپ اس معاشرے کی جو اتنی شٹی چیزیں ہیں اس کے بارے میں نہیں سوچیں. جی تھینک یو ویری مچ. میں چاہوں گا سردار جی آپ بھی اپنی کمیونٹی کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیونکہ ہمارے پاس وقت
تھوڑا ہے اور میں چاہوں گا کہ 2 لائنز میں آپ جو ہے اس کو سم اپ کر سکیں. اور ہم وے فارورڈ کی بات کر رہے تھے کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو نفرتیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کسی طرح ہم لوگ اپنے اون پہ کام کر سکیں. تو ضرور وہ بھی آپ 2 لائنز میں چاہوں گا کہ سم اپ کریں, اور اس کے بعد اپنی طرف سے آپ کرسچن کمیونٹی کو جو اس وقت کرسمس کا تہوار منا رہے ہیں تو ضرور ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور دے سکتے ہیں. دیکھیں, ہمیں نوجوانوں کو ملنا چاہیے ایک ساتھ, اور ایک ساتھ مل کے ان نفرتوں کا خاتمہ کرنا چاہیے, اور محبتوں کے ساتھ ایک ساتھ مل کے رہنا چاہیے. یہ ہم نوجوان ہی کر سکتے ہیں, اور ہماری جو ریاست ہے ہم ان کو مجبور کریں یہ کہ وہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کریں. تو باقی ادروائز جو ہمارے جو بھی تہوار ہوتے ہیں, ہم تو دیوالی بڑی خوشی سے مناتے ہیں, میرے مسلمان دوست بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, یا عید پہ ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں, یا ہولی پہ ہم کٹھے رہتے ہیں. ہم وہ کر سکتے ہیں, ہم نوجوان کر سکتے ہیں. اور یہ گورنمنٹ یا کوئی مطلب جو پالیسی میکنگ ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے بیٹھیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک نان میٹرک پاس جو ہے کہ وہ ریزرو سیٹ پہ آ کے ہمارے مطلب رائٹس کی بات مطلب کرتا ہی نہیں ہے, وہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اسمبلی رولز کے بارے میں یا کچھ بارے میں. آج تک 70-72 سالوں میں ہمارے جو مائنورٹی میرج بل ہے یا چائلڈ میرج ایکٹ ہے وہ بھی اس ملک میں نہیں بن سکا. تو یہ بنانے کی ضرورت ہے, یہ پالیسی میکنگ کا مسئلہ ہے. ادروائز ہم نوجوان اکٹھے ہو کے اس چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور اس سے ہم لڑ سکتے ہیں, اور اس جو ہم چاہتے ہیں جو جناح کا پاکستان اس پہ ہم وہ آ سکتے ہیں. اور میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو اور کرسچن کمیونٹی تو بہت 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 میری کرسمس اور کرسمس کی شبھ کامنائیں, بہت بہت بدھائیاں. جی تھینک یو. پریا, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ وے فارورڈ تو یہی ہے کہ ہمیں سیپریشن آف پاور کے اوپر بات کرنی چاہیے. جیسے ہمارے ادارے ہیں ایگزیکٹو, لیجسلیچر اور جوڈیشری, ان کو سیپریٹ ہونا چاہیے وداؤٹ انفلوئنس آف پریشر گروپ. پبلک اوپینین ہونا چاہیے بٹ پریشر گروپ کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو پریشر گروپ ڈیولپ ہوتا ہے یہ ہمارے اپنے گھر سے ہی ہوتا ہے, اپنے گھر سے, اپنی کمیونٹی سے. اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنی, ریلیجس میٹر پہ بات نہیں کرنی. تو یہ پریشر گروپ کا جو انفلوئنس ہے وہ انفلوئنس ختم ہونا چاہیے. اور میسج تو یہی ہے کہ ساتھ رہیں, خوش رہیں, پیار دیں, پیار بانٹیں اور پاکستان سے پیار کریں. جی بہت شکریہ. عامر صاحب, آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے بھی یہی پوچھوں گا کہ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم کم تھا. ہم نے کچھ بات تو کی ہے, ایٹ لیسٹ کچھ باتیں شیئر کی ہیں ایک دوسرے سے, تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ضرور اس میں ایڈ کریں. اس کے بعد ہم اس سیشن کو اینڈ کریں گے, اور ساتھ ہی بہت جو شکریہ میسج آپ دینا چاہیں گے. دانش, بہت شکریہ. تمام پارٹیسپینٹ نے بالکل بات کی, میں ایگری کرتا ہوں ان سب پوائنٹ سے. اور پاکستان کے اندر ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی اس وقت ضرورت ہے, اور نئے عمرانی معاہدہ تب ہوگا جب ہمارے سول سوسائٹی اپنا رول ادا کرے. پاکستان میں سول سوسائٹی کو آگے آنا ہوگا اور ان تمام نفرتوں کے خلاف کام کرنا ہوگا. 63% ہمارے نوجوان ہیں, ان کو پولیٹکس میں آنا ہوگا, ان کو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ان کی ہونی چاہیے, اور ان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر جو تعلیمی نظام کی اسٹریٹیفیکیشن ہے, جو طبقاتی نظام ہے تعلیم کا, اس کو ختم کر کے یکساں نظام کرنا چاہیے. ہم نے نظام کو تو ختم نہیں کیا, ہم نے صرف اس کو جو نصاب ہے اس کو یکساں کرنے کی کوشش کی, اور مدرسے کے نصاب کو پورے ملک میں ہم نے رائج کر دیا. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اس کو بالکل اس پہ بات, جیسے گل زہرا کہہ رہی تھی, اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے. یہ نصاب بالکل ایک فیشسٹ اور بہت ہی میڈیول قسم کا ہے, اس پہ بالکل ہو. اور اس کے علاوہ تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے دیگر اخراجات کو کم کریں خدا کے لیے, اور تعلیم پہ 5% اپنے جی ڈی پی کا لگائے, تب تاکہ تعلیم میں بہتری آئے. ہیلتھ اور ایجوکیشن, اور اس کے علاوہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے انسانی حقوق کی کمیشن کے جو بہت سارے ریکمنڈیشنز ہیں, رپورٹ ہے, ان پہ حکومت کو اور حکومت کی جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس پہ غور کریں, اور پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں ان کے اجمالی جو خاکہ ہے اس وقت ہم نے پیش کیا اس کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. پارلیمنٹ کو مضبوط کریں, جمہوریت کو مضبوط کریں, تمام ادارے اپنے اپنے دائرے میں کام کریں, اور اس کے بعد مذہب اور ریاست کو الگ الگ کیا جائے. مذہب اور سیاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہو, اور ایک قائد اعظم محمد علی جناح کا جو سیکولر پاکستان کا تصور تھا اس کو قائم کیے بغیر, جمہوری اقدار کو مضبوط کیے بغیر ایک اچھا اور نیا پاکستان کبھی نہیں بن سکے گا, اور یہ سب ہم سب نے مل کے کرنا ہے.
جی تھینک یو ویری مچ آپ سب کا، آپ کے ٹائم کا جو آپ نے آج کے دن میں خاص ٹائم نکالا اور اس سیشن کے لیے آئے ہیں. اینڈ میں بھی چاہوں گا ضرور کہ میں بات کر سکوں اور ایک بیٹر ٹوگیدر کی پوری ٹیم کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو کرسمس کی بہت زیادہ خوشیاں مبارک ہوں. میں خود کیونکہ کرسچن بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں، اور میں بھی، میری دعا یہ ہے کہ یسوع المسیح جیزس کرائسٹ جو کہ سلامتی کے شہزادے ہیں، پرنس آف پیس ہیں، اور وہ اس دنیا میں آئے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج سے ہی میری دعا ہے کہ پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جو ہے یہ کووڈ-19 اور اس طرح کی ساری چیزوں کا خاتمہ ہو، اور ہم جہاں پر بھی ہیں ہم لوگ اپنا جو پارٹ ہے وہ پلے کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہم سب مل کر ہی کہیں نہ کہیں چینج لا سکیں گے. اور آپ سب کا پھر سے ایک بار میں شکریہ ادا کرتا ہوں آن دی بیہاف آف ایک بیٹر ٹوگیدر، اور آج کے دن کے لیے کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. تو تھینک یو ویری مچ. ہم اس سیشن کو یہاں پر اینڈ کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والے ٹائم میں ہم ضرور ایسے اور سیشنز کریں گے، اور ہمارے سیشن جو ہے وہ فروٹفل ہوں گے، اور ہماری آواز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تو جائے گی، اور اس ملک میں ہم کوئی چینج کا باعث، کوئی چینج کا ذریعہ، کچھ چینج کا ذریعہ بن سکیں گے. تو ایک بار پھر تھینک یو ویری مچ آپ سب کے ٹائم کا، اور انشاءاللہ پھر کسی اور نشست میں ملاقات ہوگی. تھینک یو. خدا حافظ. تھینک یو.